اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ سورہ قلم کا دوسرا رکوع۔ باغ والوں کا واقعہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا نا، اس پر میں نے تفصیل بتائی تھی کہ کتنا روکنا چاہیے ہے بھائی، کتنے پیسے سٹور کرنے چاہیے، جمع کرنے چاہیے، کتنے صدقہ کرنے چاہیے، اور پھر کتنے خرچ کرنے چاہیے۔ صحیح ہے بھائی، یہی ہوتا ہے نا، جتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا کچھ آپ نے جمع کرنا ہے، کچھ آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور کچھ آپ نے اپنے اور بیوی بچوں پہ جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنے، خرچ کرنا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ شور ہو رہا ہے بھائی؟ تو یہ بہت اہم موضوع ہے۔ یہ تو میں نے بتا دیا تھا کتنا اسٹور کرنا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا نا۔ دنیا میں جہاں بھی خرچ کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، آپ کوئی ورک شاپ وغیرہ کریں تو وہ یہ چیزیں نہیں بتائیں گے آپ کو، وہ سب بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتائیں گے کہ بزنس میں کتنا انویسٹ کرنا ہے بھائی، بزنس سے جو پروفٹ ہو اس میں کھانا کتنا ہے، کیا کھانا ہے، اس سے ان کو غرض نہیں ہوگی، کتنا کھانا ہے اور کتنا بزنس پہ لگانا ہے۔ بس بزنس بزنس بزنس، گھوم پھر گئے اے ٹو زیڈ، ساری بات کہاں سے بزنس سے شروع ہوگی، بزنس پہ ختم۔ یعنی ان کا مقصد ہے کہ انسان کمانے کی مشین ہے، زیادہ سے زیادہ کماؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے، جس کے پاس مذہب نہیں ہے اس بیچارے کو دو چیزوں میں گائیڈنس نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ بزنس پہ تو لگانا ہے، اپنے لیے کتنا بچانا ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ کتنا بچائیے، ان سے پوچھیں کہ جتنا بچا سکتے ہو، سارا ہی بچا لو، سارا بچا لو، کل کام آئے گا۔ تو ابھی کیوں نہیں کام آ رہا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے بھائی، زندگی کے لیے کما رہے ہیں نا، تو ابھی بھی تو زندہ ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ابھی بھی تو کیا ہے؟ زندہ ہے نا، تو ابھی کیوں نہیں کھا رہے؟ کیوں بچائیں؟ ایک صاحب آئے 40 سال ان کی عمر، تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی کوئی چیز خرید رہا ہوں قسطوں پہ، 15-20 سال میں جا کے الحمدللہ ایک پراپرٹی اپنی ہو جائے گی۔ میں نے کہا 15-20 سال میں آپ ہو جائیں گے، 60 سال۔ تو بچا کے کہہ رہے ہیں پھر بزنس کروں گا، پھر کیا کروں گا؟ کماؤں گا۔ میں نے کہا کیوں کماؤ گے؟ کہنے کہ کھانے کے لیے۔ تو میں نے کھانے کی عمر تو ابھی ہے، 60 سال میں کھانے کی عمر ہوتی ہے، پرہیز کی ہوتی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک تو یار یہ پتہ نہیں کس قسم کے آپ بول رہے ہو، کیا ہو گیا مولوی صاحب کو؟ یہ کس قسم کے قصے لے کے سورہ قلم میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ سورت چل رہی ہے سورہ قلم، باتیں بزنس، ٹھیک ہے نا، 60 سال 40 سال بھائی مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب تک ان آیات کو عملی زندگی پر منطبق نہیں کریں گے، ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تو سنتے رہو ساری زندگی۔ جو دینداروں کا حال ہے ہم جیسے نالائقوں کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے پڑھتے ہیں ویسے کے ویسے ہی، 2-4 چیزیں سیٹنگ پہ آ جائیں گی۔ نماز جمعہ ومعہ نہا دھو کے آ جائے گا، چلو بہت زیادہ ہو گئے، 5 ٹائم کے نمازی بن گئے۔ تو صرف اتنا یہی تھوڑی ہے اسلام۔ اسلام میں
جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے ہی دنیا سے محبت دل سے نکالنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ فرض ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو ایک قرآن کی آیت سے سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے یہ اخپل طریقے سے تشریح کرتے ہیں قرآن کی اور کسی تفسیر کا تو حوالہ دیتے نہیں. اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں کون سا اسلام بیان کر رہے ہیں. قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، آپ حیران ہو جاؤ گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ تم شرک کرتے ہو چھوڑ دو، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو چھوڑ دو، تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو. سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں بھائی، شرک بھی برا یہ بھی برا. آگے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے اس میں ہمیشہ رہو گے. دیکھو اگر یہ کہتے نا کہ حرام پیسوں کا گھر بناتے ہو تو بات سمجھ میں آتی، بھائی حلال پیسوں کا بنانا چاہیے نا. گھر کس کا بنانا چاہیے؟ حلال. پیغمبر اگر یہ کہتے تو ہم کہتے بھائی ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے حرام پیسوں کا یا حلال پیسوں کا، یہ تو بات ہی نہیں کر رہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسے گھر بناتے ہو جیسے مرنا نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے، تو بڑی خطرناک بات ہو گئی. میں کہتا ہوں وہ قوم کیا گھر بناتی ہوگی، ہم ان کی تو عمریں پھر بھی لمبی تھیں. ارے نوح علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے ہیں بھائی، تو کچھ تو عمریں ان لوگوں کی ہوتی ہوں گی نا، تو بعد والے بھی کچھ تو میچ کرتے ہوں گے. بھائی 100 سال پہلے کی عمریں دیکھ لو اور آج کی دیکھ لو، پتہ آپ نے اپنی دادیاں نانیاں دیکھی ہوں گی نا 90 99 سال کی، ہم نے تو دیکھی ہیں. آج کوئی نظر آ رہی ہے ایسی دادی؟ بھائی ہم تو جیسے شادیاں کراتے ہیں نا، نکاح پڑھاتے ہیں، تو ایسے جنازے بھی مولوی صاحب ہی پڑھاتے ہیں. مولوی صاحب کو گروتھ ریشو کا بھی پتہ ہوتا ہے صحیح ہے، کتنے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے دنیا سے جا رہے ہیں، کس عمر میں جا رہے ہیں، یہ بھی مولویوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ جنازے پڑھاتے ہیں نا. کس عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے مولاناؤں کو، اور کس عمر میں لوگ مر رہے ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کیونکہ نکاح بھی مولانا ہی پڑھاتے ہیں. تو دولہا کی ڈیٹ آف برتھ، دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بھی کون لکھتا ہے؟ ہم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو مبارک خود سے نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب دولہا کی ایج لکھ رہے ہیں تو مبارک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قلم کانپ رہا ہوتا ہے دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے اس کو، دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. دل چاہتا ہے یہ کہو بھائی بس یہ بولو میری شادی ہو رہی ہے، میں دولہا ہوں، یہ لفظ زبان سے بس یہ کہہ دیو ہماری شادی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. یہ نہ بولو کہ میں کیا ہوں. دولہا کے اتنی سلوٹیں نہیں ہوتی، حقیقت ہے. دولہا جو ہے نا، وہ تو ہم نے تو بچپن کے دولہا بھی دیکھے ہیں نا، اس وقت جلدی دولہا بن جاتے تھے. دلہنوں کی عمریں پتہ ہے آپ کو، نکاح نامے میں کبھی میں نہیں پوچھتا، جیسے نکاح نامہ فل کر رہا ہوتا ہوں نا، اس وقت مجمع میں کبھی نہیں پوچھتا دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، پتہ ہے آپ کو. آپ کہیں گے اس کا کہ غیر اخلاقی سے کیا تعلق؟ لڑکی والے دلہن کی عمر چھپاتے ہیں، دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے. آئی ڈی کارڈ میں تو سچی مچی کی ڈلتی ہے نا، سوری نکاح نامے میں سچی مچی کی ڈلتی ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ پھر نادرا سے وہ، بھائی جب نادرا کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں تو ہم اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی دولہا کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے، وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے. دلہن کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے، وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں. کیونکہ جب یہ ڈاکومنٹس ہم نادرا بھیجتے ہیں تو نادرا والے جو نادرا سے جو میرج سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ ڈاکومنٹ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ میچ، اور ان کے پاس پہلے سے ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا جو ایج بتا دی لکھ دی. اب جب سے یہ نادرا کا سسٹم آیا ایسا نہیں ہوتا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے وہاں نہیں بتا رہے ہوتے سب کے سامنے، کیونکہ انہوں نے دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ خانہ آپ کبھی مجھے نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھیں نا، خالی چھوڑا ہوتا ہے ہم نے، کہ وہ بعد میں ہم لڑکی کے ابا سے پوچھ لیں گے کہ وہ بتائیں کہ جی کتنی ایج ہے ماشاء اللہ.
ٹھیک ہے نا, وہ پھر 40-45 یا جو بھی دلہن ٹھیک ہے نا ڈال دی. اب وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے بھائی, وہ 40 سال کی ہو 50 سال کی, یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہم نے تو ڈاکومنٹیشن کر کے دینی ہے بھائی, اس میں جو ہے نا وہ کسی کریکشن کی ضرورت نہ ہو. تو مولاناؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ دولہا دلہن کس عمر میں بنا جا رہا ہے اور انا للہ کس عمر میں ہو رہا ہے. تو دولہا بننے کے تھوڑے دنوں بعد ہی انا للہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسے ٹائم پہ بن رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت زیادہ ٹائم ان کو مرنے میں لگتا نہیں ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, کدھر سے آ گیا یہ دیکھو. ایک بندہ یہاں مستقل بیٹھے, جو میں ادھر ادھر جاتا ہوں, اصل میں دلچسپ باتیں آ جاتی ہیں ایسی کہ وہ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے پھر ہے. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں تو عمریں بھی لمبی, پچھلی امتوں کو چھوڑو, ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں کہ عمریں لمبی ہوتی تھیں. 100 سال کے بوڑھے ہم نے بہت دیکھے ہیں بچپن میں, اب نہیں نظر آ رہے. بہت دیکھے ہیں, وہ حقہ پیتے, حقہ بھی پی رہے ہیں پھر بھی 100 سال نکال لیتے تھے. ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی, حقہ پیتے تھے, کمر بالکل رکوع میں چلی گئی تھی, پھر بھی صبح سے شام تک, یعنی وہ روٹی پہ نہیں چل رہے تھے, وہ تمباکو پہ سیٹ ہو گئے تھے. حقیقت ہے, یعنی امیون سسٹم اتنا بہترین کہ بندہ سیٹ کس پر ہو گیا ہے, تمباکو پہ سیٹ ہو گیا ہے, تو وہ اسی پہ نکال لیتے. میں کہتا تھا یہ اگر حقہ نہ پیتے تو یہ تو 200 سال رہنا تھا انہوں نے. تو دادیاں بھی نظر آتی تھیں محلے میں, بوڑھے بھی نظر آتے تھے, ان کی اتنی لمبی لمبی عمریں, اور آج عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو پیغمبر اس قوم کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم گھر ایسے بناتے ہو. ہاں میں بتا رہا تھا, ہم لوگ جنازے پڑھاتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے اب داداؤں کی جنازے نہیں آتے, ابا کے آتے ہیں بس. دادا بننے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں, دیر سے شادی اور عمریں کم. اس کا یہ نقصان ہے کہ پوتوں نواسوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. حالانکہ اصل اولاد کی خوشی پوتوں پہ شروع ہوتی ہے, پوتے نواسوں پہ. کیوں بات آ گئی ہے تو بتا دوں میں. اپنے بچوں کی جو خوشی ہے نا, خوشی کے ساتھ ٹینشن بھی ہے. پالنا ہے, اس کی فیسیں, اس کے ساری ٹینشنیں کون اٹھاتا ہے؟ باپ. جب بچے کے بچے ہو گئے تو ساری خوشیاں دادا نانا اٹھاتے ہیں, ٹینشن باپ. دیکھو نانا نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے, ہائے میرا نواسا یا میرا پوتا, خوب پیار کر رہے, جیسے ہی پیشاب کرنے لگتا ہے ابا کو پکڑا دیتے ہیں نا, ابے لے کے جا اس کو, کھانسی آ رہی ہے بھائی ڈاکٹر کے لے کے جا. تو بڑھاپے میں تو زیادہ ضرورت ہے انسان کو پوتے نواسوں کی. نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, یاد رکھو. بڑھاپے میں یہ واٹس ایپ اور فیس بک سے کام نہیں چلے گا. بڑھاپے میں پوتے نواسے چاہیے. تو ذرا جلدی جلدی شادیاں کر لیا کرو, دولہا کو دولہا بولتے ہوئے بھی اچھا لگے, لکھتے ہوئے بھی اچھا لگے, ٹھیک ہے, اور دیکھنے میں بھی دولہا لگے. وہ کالا کولا لگا کے نہ بیٹھا ہو. چلو کوئی چوتھی شادی میں کالا کولا لگا رہے تو سمجھ میں آتا ہے نا. ویسے میں کالا کولا نہیں لگاتا, ایک مثال دے رہا ہوں. پہلی میں یار کالے کولے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو خیر, تو ہم جنازے پڑھا رہے ہیں, بہت کم عمری میں لوگ مر رہے ہیں. قبرستان میں جا کے دیکھ لیں, اکثر تختیوں پہ عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس دور کے پیغمبر جب اس دور کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, تو وہ اگر ہم لوگوں کو دیکھ لیں کہ ہم تو اس سے زیادہ سریا ڈال رہے ہیں گھروں کے اندر, تو وہ پیغمبر کتنے حیران ہوں گے. تمہاری عمریں کیا ہے, 60 سال کے بعد تو تم بونس پہ چل رہے ہوتے ہو, 60 سال کے بعد گریبی ہے. حقیقت جو بچا ہوا ہے, حیرانگی کی بات ہے بھائی, تو نے اتنا کچھ گند کھایا ہے, 3 دفعہ تجھے اٹیک ہو چکا ہے, شوگر تمہاری ہر وقت مینول پہ ہو. تم مینول سمجھتے ہیں نا, ہماری باڈی میں شوگر کی کنٹرولنگ کا نظام آٹومیٹک ہے. جیسے آٹومیٹک گاڑی پہلا گیئر, دوسرا, تیسرا, چوتھا خود ہی لگاتی ہے, بس آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو. تو ہماری باڈی بھی شوگر خود بخود کنٹرول کرتی ہے. جب شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو کنٹرولنگ سسٹم برباد. اب خود آپ نے پہلا گیئر, دوسرا گیئر, تیسرا گیئر خود لگانا ہے. حقیقت ہے یہ, خود لگانا ہے آپ نے کہ بھائی اتنی ہے, ایک لڈو کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا, چیک کرو. ہاں بھائی ایک لڈو کے برابر ہے, ابھی ایک لڈو افورڈ کر سکتا ہوں, تو پورا اس پہ آیا ہوا ہے. اب
کسی بھی دن اس نے ایک کے بجائے 2 لڈو کھا لیے, گیا کام سے. تو یہ عمر پھر حادثات کتنے ہو رہے ہیں. پہلے اتنے حادثے نہیں تھے, جنگ بھی تلواروں کی ہوتی تھی, بندہ سامنے کھڑے ہو کر بندے کی گردن کاٹتا تھا باقاعدہ. اب تو پتہ ہی نہیں چلتے چلتے کہاں سے فائر ہو جائے, مارا کس کو تھا, لگا کس کے جا کے. بائکوں پہ ایکسیڈنٹ دیکھو, آپ اپنے کام سے نکلے, بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں, کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا. یوٹیوب پہ ایکسیڈنٹ دیکھا کریں. لوگ نہیں دیکھتے یہ چیزیں, نہیں ڈر لگ رہا ہے. او بھائی دیکھیں, ایک زمینی حقیقت کا مشاہدہ کریں تاکہ پتہ گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ چلے یہ بھی ہو رہا ہے. کیسے ایکسیڈنٹ میں, کل مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھی, ایک محترم جو ہے وہ لیٹ کے جا رہے ہیں بائک پہ, آگے ٹرک سے ٹکر ہوئی, سر پھٹا, خون, تو وہ شو مارنے کے چکر میں بائک پہ لیٹ کے جا رہے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ بہرحال اگر وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ مغفرت کرے, اور زندہ بچ گیا تو اللہ آئندہ کے لیے عبرت نصیب فرمائے. تو بائکوں پہ ایکسیڈنٹ دیکھیں, بسیں گر جاتی ہیں کھائیوں کے اندر, جہاز, ہمارے پاس تو پی آئی ہے بھائی, ہمیں تو دنیا سے دل لگانے کی اجازت ہے ہی نہیں. جو پی آئی اے میں سفر کرتے ہوں ان کو تو دنیا سے دل لگانا سوٹ کرتا ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو کسی بھی وقت مر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پی آئی اے میں سفر ہی نہیں کرتے, تو پی آئی اے گر تو سکتا ہے نا آپ کے چھت پہ آ کے. بھائی آپ اگر جو جس ایریا میں جہاز گرا ہے وہ تو غریب آبادی تھی, وہ تو بیچارے ٹرین میں مشکل سے سفر کرتے تھے, وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی پی آئی اے میں سفر نہیں کیا اور ہمارے سر پہ آگے گرایا ہے. تو ہم تو جس ملک میں میرے بھائی رہتے ہیں یہاں تو ویسے بھی بہت مسائل ہیں, کوئی ٹرک سے مار دے گا, کوئی بائک سے گر گیا, ہیلمٹ کا پابندی نہیں ہے یہاں پہ, اکثر لڑکے بغیر ہیلمٹ کے سفر کرتے ہیں, جو ہیلمٹ میں جاتا ہے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, کیا بھائی تو کیا ڈرتا ہے, ڈرپوک ہے بھائی چھوڑ یہ کیا اس. اور ہیلمٹ بھی اس قسم کے ہیں کہ وہ یہ جو ہیلمٹ جس کا لا ہے وہ یہ والے تھوڑی ہیں, تو مضبوط ہیلمٹ ہوتا ہے جو سر کی حفاظت کرے. یہ تو ہیلمٹ ویسی, میں نے تو ایسے دیکھی موتیں اپنی سامنے دیکھی, ہیلمٹ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور سر پھٹ گیا, ہیلمٹ کے ہوتے ہوئے سر پھٹا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ہیلمٹ سے زیادہ تو آپ کا سر مضبوط تھا, ہیلمٹ اتنے ہلکے ہلکے سے آ رہے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں بھائی کہ اگر وہ پیغمبر جو اس زمانے میں اس قوم کو جن کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں اور حادثاتی اموات اتنی نہیں تھی, موت کا ریشو بھی نہیں تھا جتنا اب ہے, ایسی خطرناک بیماریاں نہیں تھیں جیسی اب ہیں, تو وہ ہمیں دیکھ لیں اور ہمیں کہیں کہ 60 سال کی عمر میں یہ کیا کر رہے ہیں, اپنا مکان بنا رہے ہیں اور مزدور سے کہہ رہے ہیں بھائی سریا ذرا زیادہ ڈالنا, مکان چاہیے مضبوط. تو پیغمبر حیران نہیں ہوں گے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں بنا رہے, ٹھیک ہے, اگر فرشتہ آ کے کان میں کہہ دے آپ کو کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا تو اسی وقت پروجیکٹ روک دیں, ٹھیک ہے نا. یہ روکنا اس کی علامت ہے کہ یہ کس کے لیے بن رہا تھا, اپنے لیے. لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, بچوں کا. اور اگر فرشتہ آ کے کہہ دے کہ نہیں آپ نے تو کل مرنا ہے, تو آپ کہیں کوئی بات نہیں بچوں کے لیے بنا رہا ہوں, پھر اس کا مطلب ہے آپ کس کے لیے بنا رہے ہو, بچوں کے لیے. ہوتا اپنے لیے ہے, لیبل کس کا لگایا جاتا ہے, بچوں کا. نہیں آ رہی نا سمجھ. تو 60 سال میں اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں نا, تو پھر آپ ایسا کریں, اگر یہ اپنا محاسبہ کیا کریں, بیٹھیں کہ یار اگر ابھی مجھے کوئی فرشتہ آ کے یہ بتا دے کہ موت کا فرشتہ ہوں میں اور چلو شاباش تمہارے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, تو کیا میں یہ گھر پھر بھی بناؤں گا؟ تو اگر آپ کہیں ہاں پھر بھی بناؤں گا, تو اس کا مطلب واقعی کس کے لیے بنا رہے ہیں, بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے, اس میں کیا خرابیاں کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اتنی بات ثابت ہو جائے گی کہ کس کے لیے بنا رہے ہیں, اپنے لیے. لیکن میں بتاؤں 99% لوگ ہوں گے جو کہیں گے بھائی یہ کام یہیں روک دو, کیا ضرورت ہے, پیسے بانٹو بچوں کو, بولو خود ہی کرتے رہنا, میری ٹینشن نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. کیونکہ بچوں نے تو ویسے ہی بعد میں کیا کرنا ہے, بیچنا ہے. اور اگر دیکھو یہ جو بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی جاتی ہے نا, یہ ذہن میں رکھو,
اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بچوں کو لاوارث چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے میں یہ بات چل پڑی ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں. اس میں دو انتہائیں ہیں. کچھ لوگ تو بچوں کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, کچھ لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں, پہلے اپنے لیے تو کرو, سب کچھ بچوں ہی کے لیے. یعنی جو ان کی کھانے پینے کی عمر, لائف کو انجوائے کرنے کی عمر, وہ بھی برباد کر دیتے ہیں. کس کی خاطر؟ بچوں کی خاطر. تو ان کے بچے بھی پھر بیوقوف ہوتے ہیں, وہ بھی ابا کے پیسوں سے لائف کو انجوائے نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جیسے ایک نے تھپڑ لگایا دوسرے کو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو اسکول تو پتہ ہے شرارتیں طبیعت سے ہوتی ہیں اسکولوں میں, تو ہم کیا کرتے تھے, صبح پرے میں نا لائن میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک شرارتی کیا کرتا تھا, اگلے والے کو ایک چانٹا لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا, کہتا آگے پارسل کر دے. جب وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا نا, تو نے تھپڑ کیوں مارا, تو اس کو کہتے تھے غصہ آ رہا نا, آگے پارسل کر دے. تو وہ آگے والے کو لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا تو کہتا آگے پارسل کر دے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ پارسل وہ شرارت. تو والدین کیا کرتے ہیں, اتنی ٹینشن بچوں کی لیتے ہیں کہ ان کی فکر, ان کو فیوچر بنانا ہے, اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹینشن پارسل کہاں ہوتی ہے, بچوں کو. پھر بچے بھی لائف کو صحیح انجوائے نہیں کرتے, وہ فوراً اگلی نسل کا سوچنا شروع کر دیتے. یار کیا ہوگا, کیونکہ ایک آدمی کے لیے تو اتنا پیسہ ضروری نہیں ہے نا. ساری ٹینشن کہاں آتی ہے, یار ان کا کیا ہوگا. تو وہ ادھر ٹینشن, تو یہ قیامت تک چلے گی یہ ٹینشن. تو آپ کی نسل میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو تسلی سے بیٹھ کے کھائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوگا اس خاندان میں جس کی یہ سوچ ہو کہ یار کوئی میں کھاؤں آرام سے, موج مستی والی زندگی, حلال حلال مزے اڑاؤں. ایک بھی پیدا نہیں ہوگا, وہ ٹینشن پارسل کرتا رہے گا. تو اس لیے اس میں دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ بالکل فکر نہ کرو, بچوں کے پاؤں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, ایجوکیشن ہے ہی نہیں بالکل, بس کھاؤ کھاؤ, سٹوں میں اڑا دیا, جوئے میں اڑا دیا. اور ایک ٹینشن یہ ہے کہ اتنی فکر کرو کہ قیامت تک ٹینشن لیس کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں, وہ فکر ہی کرتے چلے جائیں. تو یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں جلدی سے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں, یہ بات چل پڑی ہے تو مکمل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. ایک حدیث تو یہ ہو گئی, ساری حدیثوں کو لے کے چلنا ہے نا. بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, بولو نا بھائی, تعمیر. حالانکہ ہم کہتے ہیں بہترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر, کنسٹرکشن. سب سے زیادہ عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جس نے پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہوا ہے. جو گولے گنڈے کھا رہا ہے صبح شام پیسوں سے, پاگل, بے وقوف. زنگر برگر کھا رہا ہے, بے وقوف. زنگر برگر کے بجائے انڈے والا برگر پہ گزارا کر رہا ہے اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید رہا ہے. سلوٹ کریں گے لوگ اس کو. یہ ہیں کفایت شعار. انڈے والا برگر کھاتے ہیں اور پیسہ بچا کے, بولنے پہ پابندی ہے یار, پلاٹ خریدنے, انویسٹمنٹ. بھائی پراپرٹی بنا رہا ہے, لینڈ لارڈ بن رہا ہے, لینڈ لارڈ. تو یا بھائی یا تو ہم غلط ہیں یا معاذ اللہ نقل کفر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے. پیغمبر کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا, بدترین چیز. یہ نہیں کہ حرام نہیں کہا, نا 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 نا, حرام چیز نہیں ہے, ہے حلال. لیکن بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر. کیا ہے وہ, کیوں؟ اس کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں اکثر نہیں اٹھاتا, اٹھاتا ہے تو پورا نہیں اٹھاتا. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان کیا. فرمایا یقول العبد, یار میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر کھوپڑی میں آ گئی نا, دیکھو تمہاری آخرت نہ بنے نا, تمہاری دنیا بن جائے گی. آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ, لیکن دنیا میں ایسے مزے کی زندگی گزرے گی کہ بس ہٹو بچو ہو جائے گا. یہ جو ڈپریشن, اسٹریس اور ڈاکٹر اور وہ ٹینشن اور یہ سب ختم. اصل میں دنیا کو مسافر خانہ مانتے ہیں, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لہذا ٹینشن میں ہے.
عمل سے ثابت کرو میں دنیا کو مسافر خانہ مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ سفر میں ہوں، رہنے کی جگہ نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ کر کے دکھاؤ، پھر اللہ آپ کو سکون بھی دے گا، پھر زندگی میں مزے بھی ہوں گے. ایک چیز سفر ہے، اسی کو وطن بنا لیا تو ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ W11 میں جا رہے ہو اور انہی سیٹوں سے دل لگا لیا، انہی جھالروں سے دل لگا لیا، یار کیسی چمک چھلوں کی طرح W11 چمک رہی ہے، وہ چمکتی بہت زبردست ہے، اور یار یہ کیا زبردست، تو بس اب میں تو اتروں گا ہی نہیں، میرا یار میں تو یہ سیٹ اب رینٹ پہ لے رہا ہوں، یہ میں سیٹ خرید رہا ہوں. تو پاگل پنے والی بات ہے نا، نیچر سے ہٹ گیا کہ نہیں ہٹ گیا؟ تو بھائی چاہے وہ کیسا ہی ہو، تو کتنا ہی خوبصورت ہو، سفر سے دل کبھی بھی نہیں لگایا جاتا، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے بس. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نفرت کرو، اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے. جیسے ٹرین میں کسی سے دوستی ہو گئی، ٹائم پاس، اتنی دوستی جتنا ٹرین میں یہ آپ کے ساتھ، اس نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا ہے، آپ نے پشاور جانا ہے، ملتان تک کی دوستی بس. صحیح ہے نا؟ تھوڑا سا آؤ بھائی کیا حال ہے، کیا کرتے ہیں، سب سیٹ ہے نا، آپ ملتان رہتے ہیں ماشاءاللہ، کیا کرتے ہیں وہاں پہ، تھوڑا ٹائم پاس اچھا ہو جائے، بالکل ہی بور بیٹھے رہیں گے، سفر نہیں گزرے گا. اب ملتان آ گیا، وہ اتر رہا ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی، افسوس تو ہو رہا ہے، ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہر انسان کسی سے دوستی ہوتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، افسوس ہوا یار، آپ بڑے اچھا ہمارا ٹائم گزرا، نائس ٹو میٹ یو، ٹھیک ہے نا. اور وہ جواب میں کہا ہے نائس ٹو میٹ یو ٹو. تھوڑا سا انگلش ماری، تھوڑا سا پنجابی مجھے اس موقع پہ نہیں آ رہی، کیا کہتے ہیں پنجابی میں اس کو، ملتان میں تو سرائی کی بولی جاتی ہے نا، تو کچھ بھی بول دیا جس سے وہ خوش ہو جائے، بس تھوڑا سا افسوس ہوگا یار، اچھا آدمی تھا چلا گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا دیکھو بندہ بھائی، ہو سکتا ہے ملتان سے کوئی دوسرا کے بیٹھے، بس اس سے زیادہ دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا گھر. یہ جتنے لوگ مر مر کے قبروں میں گئے ہیں، ان سب کو دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ. یہ سب جس دن مرے ہوں گے بولیں گے یہ کیا ہو گیا یار، ایک ہی رولہ پہ گیا، چودھری سٹا لے گیا. تھوڑی سی پنجابی آ نہیں رہی تھی، ابھی یاد آئی. ہم جب سرگودا میں بچپن میں جایا کرتے تھے، ہمارا ننیال ہے وہاں، تو الیکشن کے دنوں میں لکھا ہوتا ایک ہی رولہ پہ گیا، چودھری سٹا لے گیا. یعنی وہ چودھری نے خود لکھوایا ہوا ہوتا تھا، علاقے کے چودھری نے نا، اپنی تعریف میں کہ لوگوں تمہیں توقع نہیں تھی کہ میں جیتوں گا لیکن میں جیت گیا. تو اپنے مخالفین کو جلانے کے لیے لکھوایا ہوتا تھا ایک ہی رولہ پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا. گڈی نو سیٹ تے لاؤ، ٹھیک ہے نا. تو دھوکے جتنے لوگ دنیا سے مر کے گئے ہیں، ان کو زندہ کر کے پوچھو نا، کہیں گے یار ہم نے جس چیز میں ساری زندگی کھپائی، نتیجہ ککھ بھی نہیں آیا، نتیجہ یہ آیا ہے اتنی بھاری بھرکم سلوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری جو پیچھے آل اولاد ہے لائف کو کیا کر رہی ہے، دبا کے انجوائے کر رہی ہے. ساری پراپرٹی میں نے بنائی، کم بخت فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کچھ تھوڑا بہت رونا دھونا، اس کے بعد ہائے ابا یوں فلانا، ہائے بس 2-4-3 دن اچھی طرح یاد کیا، روئے دھوئے، اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ 3 دن تو رونا آتا ہے، وہ جیسے اچھا جس سے دل لگانا چاہیے تھا اس سے نہیں لگا رہے، اس سے اتنی جتنی ملتان والے سے تھی محبت آپ کو، ٹھیک ہے نا. بھائی باپ کے لیے تو موت تک مانگتے رہو نا، اللہ سے روتے رہو، باپ مر گیا ماں مر گئی، اس کے لیے تو اس کے تو احسانات ہیں، اس سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے تو ہونا چاہیے تھا. بھائی موت تک اس کے لیے مانگتے رہو، یاد رکھو اس کو، اس سے اتنی محبت ہے جتنی جو ملتان پہ اترا تھا نا. ابھی نہیں ہم نے تھوڑی دیر پہلے بندہ اتارا تھا ملتان پہ، ملتان پہ جو بندہ اتارا تھا تو اس کے پیچھے گھر چلے گئے تھے، بس یار اچھا آدمی تھا، گپ شپ ہو گئی اچھی، کوئی دوسرا دیکھتے ہیں. ابا سے اتنی ہوتی ہے جتنی اس ملتان والے سے تھی. میں ایسے لوگوں کو میں بہت آبزرو کرتا ہوں لوگوں کو نا کہ کیا ہو رہا ہے، کھوپڑی میری ہر وقت چلتی رہتی ہے. تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا، میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ بتایا ہے، ایسا رو رہے تھے ابا کے انتقال پر، کیونکہ اچانک والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، چوتھے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں.
بالکل بھول بھلائیاں. میں کہ یار کتنا پرانا رشتہ باپ کا, کیسے جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا, بلکہ پیدائش سے پہلے پریگننسی ہوتی ہے عورت کو, باپ ٹینشن اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا بچہ ہے, بیوی کے علاج کی فکر کرے گا, اور جو ہے نا جو ہاسپٹل کا خرچہ ہے, پھر ویکسینیشن جو بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, پھر ایجوکیشن, اور پھر اس کو چوٹ لگ گئی یہ ہو جائے گا, میرا بیٹا ہر جگہ. تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ ہر محفل میں لے کے جاتا ہے, بیگم سے کہتا ہے ذرا کپڑے اچھے پہناؤ پتہ چلے جی میرا بیٹا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساری زندگی میرا بیٹا میرا بیٹا, ہر ایک کے ساتھ سامنے تعارف, یہ میرا بیٹا ہے, ان سے ملیے آپ. کتنا فخر کرتا ہے باپ, ماں بھی کرتی ہے باپ بھی. تعلیم پہ خرچ کیا, پھر جناب وہ ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگتا ہے, نام ملا باپ سے, نسب ملا باپ سے, پہچان ملی باپ سے. قوم کیا ہے بھائی, میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں. کیسے بھائی؟ ابا کی یہ قوم تھی, باپ نہ ہو تو قوم نہیں ہوتی. زبان ملی, قوم ملی, سب کچھ, اور ادھر ابا کا انتقال ہوا. 3-4 دن تھوڑا بہت روئے دھوئے گا, اس کے بعد کہے گا یار ابا کی یہ والی دکان میری, یہ والی تیری. اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ والی مجھے دے دے, یہ والی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ والی تو لے لے. بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ابا قبر میں کیا سوچتے ہوں گے؟ تو میں کہہ رہا تھا نا, جو مر گئے ہیں نا ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ قرآن نے جو کہا تھا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, صحیح کہا تھا؟ کہیں گے بالکل صحیح کہا تھا, لیکن اس وقت ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت. اب ہم یہاں پڑھے ہوئے ہیں, بچے وہ بھی دیندار بچے ہوتے ہیں جو بھائی دعائیں کرتے ہیں ابا کے لیے, صدقہ جاریہ, کوئی کنواں کھدوا رہا ہے, کوئی مسجد بنوا رہا ہے, یہ بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں. وہ بھی آج کل تو دینداروں میں بھی کنجوسی اتنی ہے کہ ابا کے لیے بھی اتنا کچھ ابا نے چھوڑا تو کریں گے اتنا تھوڑا سا ابا کے لیے, بہت تھوڑا سا کر رہے ہوتے ہیں ابا کے لیے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں کرو, دعا تو مانگ لیا کرو تسلی سے بھائی. دعا مانگتے ہوئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, دعا ہی نہیں مانگی جا رہی ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہوتی ہے. صحابہ کرام کو جو سب سے بڑی نعمت ملی تھی نا, نیک صالح اولادیں, انہیں پتہ تھا ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں مانگے گی. میں ایک بزرگ کا واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں نا. ایک بزرگ شادی نہیں کرتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, اللہ 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 بس. وہ کہتے تھے بھائی بیوی آئے گی ٹینشن ہوگی, اللہ اللہ کا ٹائم. جو شادی شدہ آدمی ہے وہ اللہ اللہ کر سکتا ہے؟ وہ تو بیچارہ کرے گا بھی تو بیگم کہتی ہے دیکھو فراڈی, یہی کہے گی نا, ادھر ایسا صوفی بنا ہوا ہے. تو وہ اٹھا دے گی, بولے گی کب سے بولا ہوا ہے 6 انڈے لے کر آؤ, مصلے پہ بیٹھے ہوئے. تو بزرگ یہ سوچ کے شادی نہیں کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, اٹھے ایک دم اپنے مریدوں سے کہا میرا نکاح کراؤ, میرا نکاح کراؤ. لوگوں نے ایسی کیا ایمرجنسی ہوگی, انہوں نے کہا بس نکاح کراؤ. نکاح ہوا, اللہ نے اولاد دی. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میدان حشر قائم ہے, کچھ لوگوں کا فیصلہ ہو چکا جہنم کا, لیکن ان کی نیک اولادیں ان کو گھسیٹ کے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ جنت کی طرف. تو میں نے کہا کہ بھائی میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں بخشش کے لیے نا, تو میں نے بخشش کے تمام ذرائع اختیار کر لیے ہیں. اگر یہ سارے فیل ہو گئے تو ایک اور اسپیئر میں آپشن ہونا چاہیے. گاڑی میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو صرف 4 ٹائر ہوتے ہیں یا اسپیئر میں ایک الگ سے ٹائر بھی ہوتا ہے؟ حالانکہ جو 4 ٹائر ہیں آپ نے ہوا بھی چیک کرا لی. جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں نا تو آپ پنچر والے سے کہتے ہیں دیکھ لو یار کہیں سے پنچر تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے موٹر وے ہے, کوئی درمیان میں کانٹا کیل بھی نہیں ہے, پھر بھی اسپیئر میں ایک ٹائر رکھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ٹائر کسی وقت پنچر ہو گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ اگر آپ موٹر وے پر ہیں یا لانگ روٹ پہ سفر کر رہے ہیں, فیملی آپ کے ساتھ ہے, تو ٹائر پنچر ہونے کا مطلب آپ خود پنچر ہو گئے. اب سمجھ رہے ہو نا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسپیئر میں رکھا جاتا ہے. تو لانگ روٹ پہ ٹائر کا پنچر ہونا کسی جنگل میں یہ زیادہ خطرناک ہے, یا میدان حشر میں آپ کا کوئی عمل پنچر ہو جائے, آپ اس کو سمجھ رہے تھے بخشش کا ذریعہ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ کیا ہو جائے, ریجیکٹ ہو جائے, یہ زیادہ خطرناک ہے نا. تو بزرگ کہتے ہیں بھائی اس کا خطرہ موجود ہے کہ میں جتنے اعمال کر رہا ہوں ان میں سے کوئی عمل ضائع ہو جائے. تو اسپیئر میں نیک اولاد بھی رکھو, کچھ نہ بنا تو یہ گھسیٹ کے لے کے جائے گی.
کچھ بھی نہ ہوا تو یہ لے کے جائے گی. تو یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں اس قسم کے بچے شارٹ ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب شارٹ ہیں تو پھر پیدا کیوں کریں ایسے نالائق بچے؟ تو نہیں پیدا کیے نا تو پھر نتیجہ نکلے گا تو تھوڑا بہت چانس تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. کیونکہ انہی میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ برے ہیں مگر اتنے برے نہیں ہیں کہ ایمان سے ہی گئے, کافر تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. مسلمان پیدا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں میں. تو دیکھو یہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان سے آپ جا کے پوچھو تو یہ کہیں گے بھائی ہم نے جو 60 سال کی عمر میں گھر کا پروجیکٹ شروع کیا تھا بہت افسوس ہوا وہ اس عمر میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سارا میں نے بنایا, رہ کون رہا ہے؟ بچے رہ رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں وہاں پہ. اور بچے بھی تھوڑی رہتے ہیں, تھوڑے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ابا کی پراپرٹی کو بیچ دیتے ہیں. جتنی محنت سے ابا نے گھر بنایا ہو تھوڑے دنوں کی بات ہے بچے کہتے ہیں بھائی اسے بیچو یہ ہمیں تنگ پڑ رہا ہے. ابا غریب علاقے میں رہتے تھے, دنیا ڈیفنس کی طرف جا رہی ہے, کیا یار اب ابا تو چلو پرانے زمانے کے آدمی تھے, اب یہ کہ ابا کے گاؤں میں پڑے رہے ہم یا وہ چھوٹے کچے علاقوں میں پڑے رہے, یار اب تھوڑا ترقی کرو آگے نکلو. ابا کا گھر بھی گیا اور ابا بھی گئے, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یقول, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ حدیث, یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ. فرمایا آپ کا پیسہ وہ ہے ما اکلتا فافنیتا, کھا کے ختم کر دیا, لبستا فابلیتا, پہن کے پرانا کر دیا. یعنی جو چیز کی لذت آپ نے اٹھا لی وہ آپ کا پیسہ ہے, جو نہیں اٹھائی ہے نا وہ آپ کا پیسہ, جو بینک میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کا پیسہ. سمجھ رہے ہو؟ جتنا جلدی جلدی کھا لو گے وہ ہو جائے گا آپ کا, جو بچ گیا نا وہ نہیں ہے آپ کا. فرمایا وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے؟ بولو نا بھائی, وارثوں کا. تو یہ بولا ہی نہ کرو میرا پیسہ, بولو میرے بچوں کا پیسہ ہے یہ بولا ہی نہ کرو. اب بچے خوش ہوں گے, چلو ہمارا تو ہے نا, آپ کا بھی نہیں ہے, آپ کا بھی اس میں سے اتنا ہوگا جتنا کھا کے ختم اور پہن کے پرانا کر دیا, یہ آپ کا ہوگا. یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا, یعنی استعمال میں جو آ گیا وہ تمہارا ہے, باقی تمہارا تھوڑی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس کا ذاتی گھر ہو, رہتے آپ ہوں, تو یہ گھر حقیقت میں حدیث کی روشنی میں کس کا ہے؟ گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہوتی ہے نا, استعمال کون کر رہا ہے؟ کرایہ دار کر رہا ہے نا. ارے کیا ہو گیا, جب کسی نے ایک ذاتی گھر بنایا رہتا کون ہے؟ آپ کرایہ دے کے رہتے ہیں. گھر کی جو بیسک منفعت ہے, گھر جو بیسک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رہائش. اصل مقصد گھر کا یہ ہے. روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کھائی جاتی ہے نا. آپ نے اپنے پیسے سے روٹی خریدی, کھائی انہوں نے, تو پیسہ آپ کا خرچ ہوا. روٹی کا جو بیسک بنیادی فائدہ ہے اٹھایا کس نے؟ انہوں نے اٹھایا نا. اتنا تو بول دو اس میں کیا جا رہا ہے بھائی. روٹی خریدی آپ نے اپنے پیسوں سے, کھائی کس نے؟ انہوں نے کھائی. تو انویسٹمنٹ آپ کی ہوئی, فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ اٹھا رہے ہیں. انڈے والا برگر خریدا آپ نے, ٹھیک, کھایا کس نے؟ انہوں نے. تو اس برگر کا جو بنیادی فائدہ تھا وہ کس نے اٹھایا؟ انہوں نے اٹھایا. تو عقل مند یہ ہے یا آپ ہیں؟ یہ عقل مند ہے. آپ کے پیسے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو جو گھر بناتا ہے نا, جو جس کو بیوقوف کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن چھوڑیں ابھی نہیں کہتے ہم, کیونکہ اس میں اور بعض دفعہ کچھ دوسری حکمتیں بھی ہوتی ہیں. جس نے گھر بنایا 2 کروڑ روپے کا, 20,000 روپے دے کے جو رہ رہا ہے, اس میں ایک پورشن 120 گز کا 20-25 ہزار میں نارمل جگہ پہ مل جاتا ہے. چلو آپ گڑ ڈال دو, 45,000 روپے, 2-2.5 کروڑ کا گھر ہے 240 گز کا نا, ایک پورشن 45,000 کا, رہ اس میں یہ رہا ہے. انویسٹمنٹ اس کی ہوئی, فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ ہے جو کھا کے ختم کر رہا ہے. یہ زندگی کے مزے اس گھر میں رہنے کے مزے اٹھا رہا ہے تھوڑے پیسوں میں.
یہ حدیث کا مطلب ہے کھا کے ختم, پہن کے جو پرانا کر رہا ہے نا, جو استعمال کر رہا ہے چیز کو, اس کا پیسہ ہے. تو یہ گھر اصل میں کرایہ دار کا ہے. آپ بے وقوف ہے جو آپ نے 2 کروڑ کا گھر بنا دیا. یہ بات سمجھا رہے ہیں, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا رہے ہیں لوگ, کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہو مولوی صاحب, کاغذات میرے نام ہے بھائی, کھدائی میں نے کروائی گھر میں, مزدور میں لے کر آیا, سریا میں نے ڈالا, ٹیکس میں دے رہا ہوں, کرایہ میں لے رہا ہوں, میرا گھر ہے, اس کا تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں بھائی پراٹھا آپ نے خریدا, کھایا اس نے, تو اس کا پراٹھا ہے, آپ کا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے 2 کروڑ کا گھر بنایا تو میرا پیسہ کیا ہو گیا؟ سیو. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ میں. تو بزنس گیا تیل لینے, جس بزنس کا آپ جوانی میں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے, تو اس بزنس سے فائدہ وہ کم بخت کرایہ دار اٹھا رہا ہے. تو اس بزنس برائے بزنس تھوڑی کوئی چیز ہے. ارے حدیث کو سمجھو, جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں وہ آپ کی ہیں, جو نہیں آ رہی وہ آپ کی نہیں ہے. تو استعمال میں تو اس کم بخت کی آ رہی ہیں جو رہ رہے یہاں پہ, سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, ٹینشن نہ لو. کرایہ دار کو چاہیے زیادہ مزے میں ہے, وہ بولے یار کم بخت تو نے 3-4 کروڑ میں یہ گھر بنایا, میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا. رہتا کون ہے؟ میں بھی کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. مالک مکان کو بولتا ہوں یار بڑا زبردست, ٹینشن بھی تم نے اٹھائی, مزدور بھی تم لے کر آئے, اور اس گھر میں کچھ ہو گیا تو بھی تمہاری ٹینشن ہے. ہم تو فوراً پتلی گلی سے نکل لیں گے. بھائی دیواریں گل رہی ہیں, دروازہ خراب ہو رہا ہے, دیمک لگ رہی ہے, نکل بھائی یہاں سے. ٹینشن کس کی ہے؟ مالک تو مزے میں تو خدا کی قسم میں ہوں. الحمدللہ میں تو روزانہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تیرا کتنا فضل ہے, کیونکہ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا گھر بنا لوں. اللہ پیسہ جس کے پاس تھا اس کے بجائے رہتا کون ہے؟ میں رہتا ہوں. تو جو رہنے کی منفعت ہے وہ تو میں اٹھا رہا ہوں نا. اس سے زیادہ اور مزے کیا چاہیے بھائی؟ ارے پراٹھا اس نے خریدا, کھا آپ رہے ہو. جی کچھ سوال پوچھنے؟ ہاں بڑا پیارا, یہ میں آ رہا تھا, یہ سوال ابھی میں خود اٹھانے والا تھا کہ مالک مکان کرایہ کھا رہا ہے نا, یہی سوال ہے نا کہ بھائی آپ اس مکان میں رہنے کی لذت حاصل کر رہے ہیں, لیکن کرائے کے مزے کون اٹھا رہا ہے؟ ارے بولو نا یار, مالک مکان. یہ میں خود ابھی سوال اٹھانے والا تھا. میں کوشش کرتا ہوں جتنے اشکالات ہو رہے ہیں نا ان کو میں خود اٹھا کے جواب دوں, لیکن اچھا ہوا آپ نے پہلے پوچھ لیا. دیکھو مکان کی جو بیس ہے نا وہ کرایہ لینا نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی مکان کا ایک کم درجے کا فائدہ ہے کہ 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کسی کو برباد کرنے کے لیے اپنا مکان بھی دو, کیونکہ کرایہ دار جو وانٹ لگاتا ہے نا وہ تو آپ لوگ ہم سے اچھی طرح جانتے ہوں گے. یعنی ایسا ہی ہے جیسے 0 میٹر گاڑی خرید کے کسی کو پکڑا دی کہ چلاؤ تم, تو وہ 1 سال کے بعد کسی کام کی رہے گی. تو یہی حال کون کرتے ہیں؟ کرایہ دار کرتا ہے. تو مکان کی جو بیس وجہ ہے نا وہ 20-30 ہزار 40 ہزار ارننگ, اس کے لیے دکان ہونی چاہیے تھی. نہیں یاری بات, کمرشل پلاٹ لے کے اس کو ارننگ کا ذریعہ بناتے, اس کا میں قائل ہوں, اس سے میں لوگوں کو منع نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آپ کے پاس 2-3 کروڑ روپے اگر ہیں تو بھائی بزنس کرو نا اس سے. پھر مکان کیوں, پھر آپ پلاٹ خرید کے بیچو, اس میں فائدہ. بولتے کیوں نہیں یار زیادہ ہے؟ نہیں یار یہ بات. پھر آپ کمرشل پلاٹ خریدو, رینٹ پہ دے دو, اس میں فائدہ. اصل میں لوگ جو دماغ میں جو کھوپڑی میں آیا نا کہ میرا ذاتی مکان نہیں, میرا ذاتی مکان نہیں, ابے بھائی جان تمہیں پراٹھا اپنا ہو یا کسی اور کا ہو, لذت تو وہی آ رہی ہے نا کھانے میں. اس پہ ٹینشن میں آ رہے میرا مکان نہیں, میرا مکان اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے بھائی. اپنا تو کیوں, اپنے میں کیا وہ کوئی اور قسم کا پنکھا لگا ہوتا ہے؟ اس میں جاپان کے پنکھے لگے ہوتے ہیں. ہوا سارے پنکھے ایک جیسی دیتے ہیں. مکان کی بنیادی مقصد ہے آپ کو سب سے پہلے تحفظ دے. آپ 4 دیواری کے اندر کھلا کھائے تے ننگا, معذرت کے ساتھ یہ ابیوز لینگویج, کھلا کھائیں تے. دیکھو میں سفر میں جاتا ہوں نا, چاہے دنیا کا حسین ترین ملک ہو, لیکن میں واپس بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ جو اپنے پلنگ پہ لیٹتا ہے نا آدمی ٹانگیں چوڑی کر کے مزے سے, وہ مزہ دنیا میں کہیں نہیں آتا. تو اب گھر کا بنیادی مقصد
یہ ہے. اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں, آدمی آرام سے سکون سے, ایسا ہی ہے نا. تو کرائے کے گھر میں بھی ہے, کوئی مالک مکان آ کے دیکھ تھوڑی ادھر ٹانگیں تھوڑی کم چوڑی کرو, ایسے پھیلا کے لیٹا, تیرے باپ کا بستر ہے کیا, یہ کرتا ہے مالک مکان؟ یہ ٹینشن لیتا ہے تھوڑا سمٹ. بھائی جب اپنے گھر میں آئے, کرائے دے رہے ہیں نا مالک مکان, اب مالک مکان بیل بجا کے آئے گا. بھائی ہمارے گھر کا اگر مالک مکان آئے مجھ سے ملنے کے لیے, بیل بجائے گا, پوچھوں گا خیریت, مفتی صاحب آپ سے ملاقات کریں, ادھر مسجد میں بیٹھے ہیں, ادھر ہی آ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا, ادھر ہی بیٹھے میں ادھر ہی. تو وہ اس کا تھوڑی, وہ کس کا ہو گیا, ہمارا گھر ہے, اور تم نے 3 کروڑ میں بنایا, ہم تھوڑا سا کرایہ دے کے مزے اڑا رہے ہیں اس میں, اور کیا. باقی سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کے پاس 3 کروڑ ہیں, ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, فوراً جو ہے نا کوئی بندوق لے کے آ جائے گا, نکالو کہاں رکھے ہوئے ہیں بھی نہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں, اس سے بزنس کریں. پیسہ کمانا منع نہیں ہے, یاد رکھو. اچھی نیت سے جتنا کماؤ گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. ہم کہہ رہے ہیں ان دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. پیسہ کمانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا اچھا کھا رہے ہو اور اچھا کھاؤ گے, جتنا اچھا پہن رہے ہو, بولو نا, اور اچھا پہنو گے, جتنی اچھی سواری ہے اور اچھی, اتنی اچھی پہ آ جاؤ گے کہ میرے شیخ نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی, ایک دن آئے گا آپ محمد بن سلمان سے گاڑی خرید کے چلا رہے ہو. پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, گاڑی استعمال میں آ رہی ہے نا, چل رہی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی رینٹ, تو رینٹ کی گاڑی میں بار بار وہاں جا کے لینا جو ہے نا ٹینشن والا کام ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسی چیزیں جو چلتی ہے نا ہر وقت, وہ اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے, وہ اپنے کنٹرول میں. اس لیے میں کہتا ہوں گاڑی خریدو بھائی. تو پیسہ اگر بزنس کرنا ہے نا, اور بزنس بھی جب کرنا ہے پہلے اچھا کھا لیا, اچھا پہن لیا, اب اضافی ہے. اچھا پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اسلام میں مال کمانے کی ترغیب ہے اگر صحیح نیت سے ہو. ایک حدیث جب میں نے بچپن میں سنی تھی, میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی حدیث ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ترغیب ہے پیسہ کمانے کی, بشرطے کہ نیت کیا ہو, عیاشی نیت نہ ہو کہ بھائی عیاشی کروں گا, شراب پیوں گا, یہ نیت اچھی ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو, پھر اسلام میں پیسہ کمانا فضیلت کی چیز ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ جو مالدار صحابہ تھے وہ ثواب میں ہم پہ سبقت لے گئے, وہ تو آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں, مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں. حضرت عمر, یہ جو حضرت عثمان تھے نا, ہمارے یہاں جامع الرشید میں پوری کیلکولیشن کی گئی, جو مالدار صحابہ تھے ان کے اثاثے کتنے تھے, 5 ارب روپے, جو اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے اثاثے تھے. ایسے ہی تھوڑی انہوں نے جہاد میں اتنا مال لا کے دیا ہے. 100 اونٹ ایک وقت میں حضرت عثمان جہاد میں دے رہے ہیں, تو پیچھے کتنا ہوگا کہ وہ بزنس بھی چلتا رہے. 100 اونٹ آپ سمجھ, 100 لینڈ کروزر سمجھ لیں آپ اس کو, اتنا سرمایہ ایک ایک ٹائم پہ دے دیا کرتے تھے وہ. تو وہ کماتے بھی ہوں گے یا بیٹھ کے پیڑوں سے گرتا ہوگا ان کے اوپر؟ ظاہر ہے ارننگ تھی نا, کما رہے تھے, محنت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے ثواب میں بولتے کیوں نہیں, آگے بڑھ گئے. تو یا نبی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی, ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی, لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم خرچ نہیں کر سکتے. بلکہ مفہوم یہ حدیث کا ہم تو اور مستحق ہیں زکوٰۃ, بلکہ وہ خرچی ہمارے اوپر کرتے ہیں. تو پیسے لینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے نا بھائی, کوئی بیچارہ غریب ہے زکوٰۃ لے رہا ہے تو زکوٰۃ لینے کا تو کوئی ثواب نہیں. یہ الگ بات ہے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے, دینے والے کو تو ثواب ملے گا, لینے والے کو تو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں. اسے تو کہا ہے کہ استغنا, جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچاؤ, نہ مانگو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, وہ تسبیح تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. ان صحابہ نے یہ تسبیح شروع کر دی. جب مالدار صحابہ کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو غریب صحابہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ یہ کام, تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بھائی اب اللہ نے ان کو پیسہ دیا, وہ صدقات کر رہے ہیں, تو اب اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. ممکن ہے غریب لوگ پریشان ہو, یار یہ کیا بات ہوئی, یہاں بھی ہم ٹینشن میں اور وہاں بھی کیا ہوں گے, یہاں بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور جنت میں بھی مالدار لوگ اوپر چلے جائیں گے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا غریب آدمی کی. تو بھائی ٹینشن لینے کا اس لیے نہیں ہے کہ ایسے امیر مارکیٹ سے شارٹ ہیں جو اتنے نیک ہوں, یہ صحابہ میں ہی تھے. آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی پہلے آتی ہے, پیسہ بعد میں. پیسہ بھی آیا نہیں ہوتا, عیاشی کے خیالات. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, مالدار کم ہوں گے, اور غریب جائیں گے بھی پہلے, مالدار جائیں گے بعد میں. کیونکہ دولت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا مشکل ہے. تو یہ اس دولت مند کے بارے میں ہے, اور ہم بھی دولت کمانے کی اس کو ترغیب دے رہے ہیں جو دین پہ بھی چلتا ہو, یا دولت کو صحیح استعمال کرنے کی نیت ہو. اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ کیا کرے, وہ پیسہ کمائے. سمجھ رہے ہو؟ تو جلدی سے آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں. اب دیکھو, آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو اب آپ کیا کرو, اس سے کیا کرو, کاروبار کرو. کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے آپ مشورے لینے کے بعد پھر پلاٹ خرید کے بھی بیچ سکتے ہو, کنسٹرکشن کا کام بھی کر سکتے ہو. کیونکہ یہ جو مکان بنا رہے ہو دل لگانے کے لیے نہیں, کسی کو پہنانے کے لیے. نہیں آ رہی بات؟ ٹھیکیدار جو مکان بناتا ہے اس مکان سے محبت کریں گے, میرا مکان میرا مکان, یہ کسی کو پہنانے کے لیے. پہنانے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے لیے بنائے گا نا تو گڑ زیادہ ڈالتا ہے اس میں. بیچنے کے لیے بناتا ہے تو دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتا ہے, کھوکھلا. کیل ٹھوکو گے نا پلستر گرے گا. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, جب ٹھیکیدار دوسروں کے لیے بناتا ہے تو اس طرح. تو یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بزنس کا حصہ ہے, یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں مکان رہنے کے لیے ہے ہی نہیں, یہاں مکان کسی کو پہنانا. اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل پہنایا جا رہا ہے نا, جو چیزیں ہو رہی ہیں میری زبان پہ خود بخود وہی آ جاتی ہیں. تو یہ مکان کسی کو پہنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو پہنانے کے لیے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ایسے ہمارے بہت سے دوست ہیں سائیکل پہ تھے, ابھی میرے پرسوں ایک دوست سے میں ملا بچپن کے, تو میں دولت کی ریل پیل دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, ماشاءاللہ نیک ہیں, داڑھی ہے اور علماء سے تعلق ہے. بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی. تو چونکہ ہم بچپن میں سائیکل پہ گھوما کرتے تھے, ویسے ہی جیسے بچے نہیں گھوم رہے ہوتے شرارتی, تو ان کو بڑے تانے ملتے تھے ان کے ابا دادا کی طرف سے نا. میرے سامنے ایک دفعہ ان کے چچا ان کو ڈانٹے تھے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں, یہ ٹائم ضائع کرتا ہے, یوں کرتا ہے. ایسے بچے جیسے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ, ایسی شرارتیں کرتے تھے. تو کبھی مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں, کبھی جو ہے نا وہ فشنگ کے لیے, کبھی دوڑ لگا رہے ہیں, کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, جیسے بچوں کا ہوتا ہے. تو والدین کی طرف سے ہمیں بھی, والدین کا تو کام ہوتا ہے نا ڈانٹنا, ان کا فرض بنتا ہے. ابے کیا کر, ہم نے بھی ابا سے بڑے چترول کھائے اس زمانے میں. کہاں سے آ رہا ہے بھائی, صحیح ہے نا, یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا. آج کل تو ابا کچھ کہتے ہی نہیں بچوں کو. تو ان کے چچا ان کو ڈانٹ رہے تھے میرے سامنے. میں نے ابھی جب ملاقات ہوئی نا تو اپنے اس دوست کو وہ واقعہ سنایا. میں نے کہا مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب تمہاری چچا تمہیں ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ جو تم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہو نا, اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے, پڑھائی ایجوکیشن جاب کی طرف توجہ نہیں ہے, تو جب پیسے ختم ہوں گے نا تو یہ دوست بھی بھاگ جائیں گے, صحیح ہے نا. تو یہ ان کو سمجھا رہے تھے. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے جاب نہیں کی, انہوں نے بزنس کیا. بزنس کی طرف آتے 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 کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. تو میں حیران ہو گیا, ماشاءاللہ 2 گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر جب اللہ بہت زیادہ دے دے, بہت زیادہ, کہ گاڑی بھی ہو گئی, کھا بھی لیا, صدقے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, پھر اگر کوئی مکان بنا لے تو ہمیں کوئی ٹینشن کہ چلو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو چلو ایک مکان ہی بنا لو. تو انہوں نے بنا لیا جوانی میں, 60 سال میں نہیں, 60 سال اب نہیں بھائی, رہنا تو ہو, کچھ دن تو رہ لو نا اس میں. تو انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بھی بنا لیا. تو میں ان کا مکان دیکھ کے بھی میں نے کہا بڑا اچھا ماشاءاللہ, کیونکہ اتنا ہے تو یار چلو مکان بھی صحیح ہے, چلتا ہے. جب اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا
تو وہ کیا کرنا ہے؟ کنسٹرکشن کا کام, مکان بنایا پہنایا, بس یہ کام چل رہا ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. مکان بنایا, وہ سن کے غصہ ہوں گے میں پہناتا نہیں ہوں, یعنی مکان بنا کے کسی مسلمان کو بیچ دیا, ٹھیک ہے, اچھا گمان رکھتے ہیں ہم, کیونکہ وہ بہرحال تعلقات تو خراب نہیں کرنے نا کسی سے. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. لوگ یہ نہیں کر رہے کہ مکان بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے اپنا مکان, اب پوری 3 کروڑ زندگی بھر کی آمدن کس میں کر دی, جھونک دی اس میں, اور ٹینشن میں آ گئے. جو کھانے پینے کی عمر تھی, جو عمر تھی کہ آپ اچھی گاڑی رکھتے, چنچیوں میں سفر ہو رہا ہے, رکشوں میں سفر ہو رہا ہے, میرا مکان میرا مکان. او بھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم پہن کے پرانا, تو تمہارا مکان وہ ہے جس میں تم کچھ زندگی, آدھی سے زیادہ زندگی تو کم از کم گزارو. آدھی سے زیادہ زندگی بھی اگر اپنے گھر میں گزر جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے کی لذت حاصل کر لی. اور 40 سال کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے. چونکہ قبرستان میں میتوں کا, جو قبرستان جانے کی ضرورت ہے, مجھ سے پوچھ لو نا, میں جنازے پڑھاتا ہوں. 80 سال کا جنازہ 1 سال ہو گیا ہوگا, میں نے اب تک درجنوں سینکڑوں تو شاید مبالغہ ہو جائے, درجنوں جنازے پڑھائے ہیں, ابھی تک 80 سال والا ایک بھی نہیں آیا. 60 65 40 25 35 یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. جو مرنے کا ریٹ چل رہا ہے نا, جس ایج میں مر رہے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے 35 سال کے نوجوان کا پڑھایا, اب پتہ نہیں کورونا سے ہوا تھا یا ویسے ہی ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانے. 35 سال کے پڑھا, 45 50 60 65 یہ چل رہا ہے. 80 والے بھائی اب گئے, 80 والے نہیں ہیں اب, تو بہت کم ہے, بہت ہی کم. تو 40 سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھائی بنا رہے ہو, پھر تو ٹھیک ہے, بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو, ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک. یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ 40 سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے, اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے, تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں, تو چلو پیسہ اب انویسٹ کرنے کے لیے پلاٹ یا مکان, دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا, پلاٹ بھی لیا جا سکتا ہے. اور لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد, جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچ چکا, اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے چلو یار اب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے, بچوں کو میں مروں گا تو. وہ حدیث میں آتا ہے, ایک مالدار صحابی تھے نا جابر بن عبداللہ, انہوں نے عرض کیا, جو ان کے جب بیماری تھی تو ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب میں بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تو میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کم کرو, اپنی اولاد کے لیے چھوڑو. فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, میں پھر آدھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں اور آدھا صدقہ. آپ نے فرمایا نا 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 نا, اور کم کرو, اور کم کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 1/3 33.3% یہ میں صدقہ کر رہا ہوں, اور 66.6% کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اولاد کے لیے. مالدار صحابی تھے جابر بن عبداللہ. تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے, 1/3 بھی, لیکن یہ اس کی اجازت دے دی. اس لیے علماء کہتے ہیں نا 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے فرمایا انکا ان تذر ولدک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس. فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں, اس سے بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ بولو بھائی زندگی گزارے. بات آ رہی ہے تو پہلے خود استغنا کے ساتھ کھایا پیا, حلال خرچ کیا, اضافی ہو رہا ہے تو کس کے لیے بولو بھائی, اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے, اس میں پلاٹ بھی چھوڑا جا سکتا ہے, اور اس میں کھوپڑی استعمال کر کے چھوڑا کرو. بات نہیں آ رہی سمجھ میں, کیونکہ اب آپ کا بنیادی مقصد رہنا نہیں ہے, رہنا تو وہ کرایہ والا ہو گیا حساب کتاب. اب بنیادی مقصد ہے کہ یار جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو بچے رلے نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ بچے بیچاروں کے چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, یہ غلط ہے. تو بچے رلے نہیں, اور پھر بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہے, آج کل بیوہ عورت کا پوچھنے والا
کوئی نہیں ہوتا, تو یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تو اس کے لیے سوچ سمجھ کے پہلے سے ایک پلان بنا کے انتظام کر دیا جائے اور پھر بے فکر ہو جاؤ. ہر وقت پھر اسی میں نہ گھسے رہو, یہ پیسہ یہ ایک دفعہ پلان بنا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا, اور زیادہ چانس اسی کا ہے کہ آپ کی بیگم سے پہلے کون مرے گا؟ بولو نا بھائی, کیونکہ میرے یہ بھی جنازے پڑھا بیوہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں, حقیقت ہے, پتہ نہیں اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانے, یا تو خواتین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ مرد پہلے چاہتا ہے کہ میں پہلے آ رہا عافیت کے ساتھ, یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ مجھے نہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال مردوں کے مرنے کا جو پہلے مرتے ہیں, شادی شدہ آدمی میں مرد پہلے مرتا ہے, بیگم کہتی ہے آپ پہلے چلیں میں آ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ پہلے پہنچے میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں جب اس کنڈیشن میں اور یہ تو یاد رکھو, یہ بڑھاپے کا انتظار مت کرو, اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار, اس کے لیے ابھی سوچو, اس ٹائم آپ اگر مر گئے ابھی, آپ کہتے ہوں گے نا میں پتہ کیا سوچ کے, میں یہ سوچتا ہوں میں ابھی مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, حالانکہ میں کتنی دنیا کے مسافر خانہ ہونے کی باتیں کرتا رہتا ہوں نا میں, لیکن اب فکر میں لگا رہتا ہوں, جتنے وسائل, ٹینشن نہیں لینی ہے کہ اب پیٹ کاٹنا شروع کر دے, بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلایا وہ ہمارے بعد بچوں کو بھی کھلائے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو, ہے تو پھر ضائع مت کرو, دونوں آپشن دیے نا ہمیں, نہیں ہے تو ٹینشن تھوڑی نہیں ہے. اب رکشا چلا رہا ہے, آمدن ہے نہیں بیچارے کی, وہ ٹینشن لے رہا ہے میں مر گیا تو ابھی بھی بچوں کا کیا ہوگا, اس ٹینشن سے تو واقعی مرے گا, او بھائی اس کے لیے پھر کچھ اور سوچ لو, رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤ بھائی میرے پاس تو ہے نہیں اور میں بچا نہیں سکتا, بچاؤں گا تو کھانے پینے سے بھی جائیں گے, تو پھر پہلے کھانا پینا, پھر توکل ہے, پھر کیا ہے اللہ پہ اعتماد. بھائی اللہ ہے, جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا, دیکھو ہمارے ابا نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا, یہ سوچ کے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, چھوڑا, بچوں نے نا تجربے کاری میں کوئی سبزی والے کو پکڑا دیا, کوئی, میں اپنے اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو بیٹھا ہوا ہے, اس کو پکڑا دیا, اس آدمی نے کہا میں آپ کے بزنس کو ایسا چلاؤں گا ڈبل کر کے, غائب. وہ تو میں واقعہ سناتا رہتا ہوں نا, تو ہمارے ابا کی جتنا ابا نے ہمارے لیے چھوڑا تو وہ سارا ہم نے ناتجربے کاری میں اڑا دیا. ابا نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی, انہوں نے خود اچھا کھایا اچھا پہنے, جو بچا وہ اولاد, صدقہ خیرات بھی ہمارے والد اللہ جزائے خیر دے بہت کی, مسجد بنائی انہوں نے, بہت صدقہ تو خیرات بھی کرتے تھے, تو پھر ٹھیک ہے جب اتنا ہے تو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا. تجربہ نہیں تھا, اور اللہ نے ہم سے ضائع اس لیے کروایا یہ بتانے کے لیے کہ میں کھلانا چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی کھلا دوں گا. میں تو بتاتا جب میری ابا کی جائیدادیں بھی ساری میں نے کھا پی کے برابر کر دی, کھا پی کے کیا لوگوں نے ٹوپیاں کرا کے اور ابا نصیحت بھی کرتے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑایا, اپنا پیسہ وہ ہے جو اپنی جیب میں ہے, لیکن یہ بتاتے تھے کہ یہ نصیحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان پہ گزرتی نہیں ہے, اور واقعی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی, جب گزری تو آ گئی. لیکن یہ اچھا ہو گیا, فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر بھی کھلا دیا. اتنا کہ لوگ تانے دیتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا تمہیں تو تمہارے پاس ہے کیا, مجھے لوگ تانے دیتے تھے, میں ویسے ہی پھینکتا رہتا تھا, 4 کروں گا, ارادہ نہیں تھا اس وقت, ارادہ نہیں تھا. اور اس میں تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو, یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے, میں نے کیا. تو میری تو کچھ آمدن نہیں تھی, بچے بھی پیدا ہو رہے تھے, اب اللہ کا شکر ہے کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں, بچے بھی اسکول, اللہ نظر بس سے بچائے, مزے ہیں. تو وہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں جتنی گنجائش ہے, نظر کس پہ کر رکھنی ہے, اللہ پہ. تو غریب آدمی کو بھی تسلی دے دی کہ بھائی تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹینشن مت لو, ٹینشن مت لو, جس اللہ نے تمہیں کھلایا ہے نا ان کو بھی کھلا دے گا. امیر کو نبی نے بتا دیا, جابر بن عبداللہ کو, کہ بھائی جب ہے اڑانا نہیں ہے, ان بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. اب خیال کیسے کرنا ہے, اس میں پلان کرنا ہے, لوگوں کے تانے میں نہیں جانا کہ ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہ, اس میں پلان کرنا ہے. پلان ایسے کرنا ہے, ماہرین سے ملنا ہے, یار کم سے کم انویسٹمنٹ میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے چھوڑ کے جا سکتا. تو بعض دفعہ وہ مشورہ دے گا, بھائی گھر بنانے میں گھر کی قیمت اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پلاٹ کی, تو کوئی اچھا اسٹیٹ ایجنٹ ملے اس سے مشورہ لو, پلاٹ خرید کے ڈال دو. اور پھر یہ ہے کہ ایسا پلاٹ لے لو قسطوں پہ لے لو, کیا خیال ہے بھائی جان. اور اگر گھر ہی کھوپڑی میں سمجھ میں آ رہا ہے, بعض لوگوں کو گھر خریدنا آسان ہوتا ہے, پلاٹ خریدنا مشکل, ان کے اتنے تعلقات نہیں ہیں گھر میں, بعض لوگ قسطوں پہ گھر لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ گھر کا جو کرایہ آئے گا اسی سے قسطیں
پوری ہو جائیں گی. تو ایسے آدمی کے لیے بھی گھر لینا کیا ہے, کیا ہو گیا بھائی جان, ٹھیک ہے نا, ایسے آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے, جب اتنا دیا اللہ نے تو یہ بھی. تو ایسے ہنسی خوشی زندگی گزارو, ایسے کیا کرو, ہنسی خوشی. تو اس کے لیے ابھی سے پلان کر لو کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا. اور کو مر کوئی بھی اچھا کمال کی بات ہے کہ ویسے اتنی ٹینشن لے رہتے ہیں بچوں کی, لیکن اس ٹینشن میں یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی مر گیا تو کیا ہے, ابھی تھوڑی میں مر رہا ہوں. تو بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. آپ میرے اگر وصیت نامے دیکھیں نا جو میں ریٹرن میں لے کر آتا ہوں اپنے دوستوں کو, میں مر گیا تو یہ کر لیں, تو وہ اتنے حیران ہوتے ہیں, بولتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار. میں ہر وقت الحمدللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں, اتنا میں نے ایک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. مالی معاملات میں ہر وقت میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں. آج میں مر گیا تو پھر سچویشن کیا ہوگی, اس سچویشن کے لیے پہلے سے تیار ہوں. اس کے لیے الحمدللہ ہر وقت. کل میں نے احمد طالب کو امریکہ میں فون کیا, جو ویب سائٹ کا ایڈمن ہے, اس کو میں نے کچھ وصیتیں کی, بھائی اگر میں مر گیا تو پھر یہ کر لینا. اور میں نے کہا آپ اگر مر گئے تو پھر بتا دو کیا کرنا ہے. لیکن ہم لوگ ایسی باتوں کے عادی ہیں, نہ وہ حیران ہوئے نہ بولو بھائی. میں کہا بھائی یہ سارا چینل تو آپ چلا رہے ہو, مجھے تو اس کا کخ بھی پتہ نہیں ہے. تو میں نے بتایا, میں نے کہا آپ مر گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا میں نے یہ انتظام کیا, میں مر گیا تو فلاں آدمی چلائے گا. تو میں نے کہا وصیت لکھ دیں, کیا خیال ہے, پاسورڈ بتا دو اس کو ابھی سے, کیونکہ مرنے کے بعد کون پوچھے گا پاسورڈ کیا ہے, مجھے تو معلوم نہیں, میرے ویب سائٹ میرے چینل کا پاسورڈ مجھے معلوم نہیں ہے, سارا انتظام آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ مر گئے تو پاسورڈ تو بتاؤ, مجھے نہیں بتاؤ, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی دوسرا جو بندہ چینل چلائے گا اس کا, تو وہ بھی الحمدللہ دوستی کی وجہ سے نا ان میں بھی سینس ہے, انہوں نے نہیں کہا یہ میں کیوں مر رہا ہوں, مجھے کیا مار دیا, میں تو ابھی اتنا سا ہوں. تو میں نے کہا بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. پھر چینل کا اونر کون ہوگا آپ کے بعد, یہ کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہر وقت آپ نے موت کے لیے تیار رہنا. سمجھ رہے ہو. تو جب کمال ہو نا بزنس میں بہت زیادہ, اور پھر میرے پاس آنا, میں بتاؤں گا. پھر ابھی تو ہے نہیں, منہ پہ ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ماسک پتہ نہیں کتنے کا خریدا ہے, کسی نے گفٹ دیا ہے. تو بات تو ہماری اکثر قوم تو متوسط طبقے کی ہے نا. وہ بھائی جن کے پاس بہت اللہ نے دے دیا وہ پھر الگ سے مجھے آئے, میں ان کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں الحمدللہ, اتنا مجھ میں حساب کتاب آ گیا, میں ان کو پیسوں کا بھی مشورہ دے سکتا ہوں کہ کرو کیا. صحیح ہے نا. وہ ابھی دیکھو ایک صاحب نے ادھر گھر خریدا رہنے کے لیے 60 سال کی عمر میں نے اسے کہا کیا کر رہے ہو. ان کو میں نے سمجھایا یار 60 سال کی عمر میں بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بچوں کے لیے پھر یہاں کیوں لے رہے ہو, ادھر اسکیم 33 میں گھروں کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جائیں گی, وہاں لیتے نا, کیا خیال ہے. تو بچوں کے لیے لینا تھا تو 60 سال میں کہاں لینا چاہیے, ایسی جگہ پہ لو جہاں انویسٹمنٹ اتنی ہو اور 2-4 سال میں پراپرٹی کی قیمت کیا ہو جائے. تو کچھ سوچو, تو گھر خرید رہے ہو بغیر سوچے یار. تو وہی بات ہے, بچوں کا لیبل ہوتا ہے, خرید کس کے لیے رہے ہوتے ہیں, اپنے. تو اپنے لیے 60 سال میں کیا کرائے پہ رہو یار. خیر, تو آپ کو کوئی اس طرح کا مشورہ ہو نا مجھ سے لے لیا کریں, انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے اچھے مشورے دیں گے. صرف شادیوں کے مشورے نہیں ہم دیتے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی, اصل جو بیان میرا شروع ہوا تھا بھائی, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. یہ پیسہ بھی جو کما رہے ہو نا دل لگانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ جن صحابہ کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اجر زیادہ کمایا. تو آپ نے بھی اس نیت سے کمانا ہے کہ یار ایک تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہو جائے گا. نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اللہ کو زیادہ پسند. پیسہ آئے گا تو نیچے والا ہاتھ نہیں ہوگا, کیا ہوگا, دو گے. کھلانے کا اپنا مزہ ہے, کھانے میں مزہ نہیں ہے. وہ جو آپ نے اس کے پراٹھا خرید کے جو آپ نے کھایا نا, وہ فری میں کھایا تو غلط ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر پیسے دے کے کھایا تو بہت اچھی بات ہے. تو کھلانے کا مزہ, اور کھلانے کا مزہ جب ہوتا ہے جب انسان کماتا ہے. کیا خیال ہے بھائی. تو کھلانے والا بنا انسان, کھانے والا نہ بنے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر. اور پھر بات بتا دوں, پیسے نہیں ہے تو ٹینشن تو پھر بالکل بھی نہ لو, کیونکہ ہر کمانے والا کما نہیں سکتا, کوشش کرتا ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, پھر تو اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا ان چیزوں کا. جتنا ہے صبر شکر زندگی گزاریں گے. ہمارے نبی سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے. تو ہم تو جنت میں حساب کتاب ہلکا پھلکا ہوگا, آرام سے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ کے خوش ہوا کرو. اور مرنا تو ہے, مسافر خانہ ہے, مٹی ہو کے ختم ہو جائے گا سب حساب کتاب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اچھا جی وہ جو ماس والے تھے نا ان سے مجھ کو ملوائیں. وہ میں نے جو یہ الفاظ بولے نا کہ غریب ہیں پیسے ہیں نہیں سوال, تو وہ ان کو نہیں تانا دیا. وہ یہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ مجھے مفتی صاحب غربت کہہ رہے ہیں, تو وہ ان سے سوری کر لیے گا آپ میری طرف سے. اچھا بھائی یہ جو آج کا بیان ہوا ہے اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر لوں کہ اگر کبھی پراپرٹی ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں خریدنی ہو, یہ پوری ڈیٹیل میں نے بتائی نا, خریدنی بھی ہے کہ نہیں خریدنی ہے تو کس جذبے سے خریدنی ہے, بہت پیسہ ہو تو خریدنی ہے ورنہ خریدنی نہیں ہے. غریب مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, بچوں کو کھلا دے گا اللہ, کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا. آپ بھی تو غریب مرے نا, تو ٹائم پورا کر کے مرے نا, تو بچے بھی ٹائم پورا کر کے ہی جائیں گے دنیا سے ٹھیک ہے. اور اگر بہت اللہ نے دیا ہے اور پھر آپ کا دماغ آتا ہے کہ بھئی چلو بزنس کا یہی طریقہ آپ کے پاس سوٹیبل ہے کہ پراپرٹی لینی ہے, تو بعض دفعہ قسطوں پہ لینی ہوتی ہے. تو قسطوں میں یہ دماغ میں رکھو کہ اتنی قسطیں ہوں کہ جو پیچھے بچے وہ لائف اسٹائل بھی لگژری ہو, ہٹو بچوں ہو, پھر اضافی قسطیں نکالو. سمجھتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ قسطیں اتنی بھر رہے ہو کہ صبح پراٹھے کے ساتھ انڈا کھانے کے پیسے, کیا خیال ہے, نہیں ہیں. دفع کرو ایسی قسطوں پہ, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ قسطوں پہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں پروفٹ نہیں لوں گا, 1 کروڑ کی چیز 20 سال کی قسطوں پہ 1 کروڑ ہی میں دے رہا ہوں, تو بھی نہیں لو اگر انڈا کھانے کے پیسے نہیں بچ رہے. صحیح سمجھ میں آ رہا ہوں؟ انڈا ایک مثال ہے, انڈے والا برگر نہیں, انڈے والا ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ پہلے گاڑی, لباس, خوراک خاندانی, شادیاں پوری کمپلیٹ ہو جائیں, صحیح ہے نا. یہ جس نے 4 نہیں کرنی اس نے 1 اچھی طرح سے ہو جائے قبضہ مل جائے, ٹھیک ہے نا, اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر چلو یار قسطوں پہ لے لیا, 15 سال کی 20 سال کی, یہ سوچ کے کہ چلو بچے کھائیں گے, لیکن اس میں بھی اتنا کہ وہ آپ کا لائف اسٹائل چینج نہ ہو. سوال پوچھا ہے بھائی قادیانی کی کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فلاں فلاں کمپنی قادیانی کی ہے. میں کمپنی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ مجھے نہیں پتہ یہ قادیانی کی ہے یا نہیں ہے. بلا وجہ اچھی بھلی کمپنیوں کو بھی لوگ بدنام کر دیتے ہیں. کیا ان کے یہاں جاب جائز ہوگی؟ قادیانیوں کا سے بار بار میں کہتا ہوں بد اخلاقی نہ کریں, کوئی ملک میں دہشت نہ پھیلائیں, لیکن ان کے ساتھ لین دین شدید ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. قادیانیوں کا جو معاملہ ہے عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے, اس لیے ان کے ساتھ لین دین ٹھیک نہیں ہے. کیا ضرورت ہے قادیانی کی کمپنی میں, اس کو باس بنا رہے ہو یار تم ہیں, تو یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے نا, تو نہ کریں. ان کا معاملہ عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے. جس حد تک بائیکاٹ کر سکتے ہیں ہر چیز میں کریں. بہت شدید مجبوری ہو تو بقدر ضرورت بس. باقی تنخواہ حرام نہیں ہوگی, جو تنخواہ جاب کی بیس پہ لی جاتی ہے وہ تنخواہ حرام نہیں ہوگی. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تنخواہ تو کام کی مل رہی ہے نا, وہ کام جائز ہے تو تنخواہ بھی جائز ہے. اگر اونر قادیانی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے, اگر مینیجر قادیانی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے. ڈائریکٹر جنرل بحریہ یونیورسٹی کراچی مختار تاجروں کا آج صبح, اچھا یہ دعا کی درخواست ہے. مختار جدوں یہ قوم ہے نا, اچھا یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں بحریہ یونیورسٹی کراچی کے. آدھا آپ نے انگلش میں لکھا ہوا ہے, آدھا اردو میں لکھا ہوا ہے. بہرحال جی بحریہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جنرل مختار جدوں, ان کا آج صبح کووڈ-19 سے کورونا سے انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ, اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا دے. ہمارے ایک شاگرد ہیں, جوان ہیں بالکل, کورونا سے بہت حالت خراب ہوئی ہوئی. آج انہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی, سانس اکھڑ رہا ہے, بالکل ینگ ہیں حالانکہ. کہتے ہیں نا جوان لوگوں پہ تو کم ہوتا ہے, اور واقعی کم ہوتا ہے اثر اس کا, لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. ان کے لیے بھی خاص دعا کریں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب اگر امام کے پیچھے نماز ادا کیے اور کچھ غلطیاں ہو جائیں تو نماز ہوگی؟ امام کے پیچھے آپ نے اگر غلطیاں کی ہیں تو نماز پھر بھی ہو جائے گی, البتہ فرض ہی چھوٹ گیا تو پھر نہیں ہوگی.
مفتی صاحب اگر ہم عشاء کی نماز کے لیے لیٹ ہو جائیں اور مسجد بند ہو جائے تو کیا گھر میں جیاں اور کیا ٹاپ کے جائیں گے کیا مسجد سے؟ گھر میں ہی کریں گے. مفتی صاحب اگر امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے کچھ غلطی وہ بتا دیا. صاحب اگر بیوی اپنے شوہر کو پیسے دے اور وہ اس سے کاروبار کرے اور ابھی تک منافع نہیں ملا اور بیوی پیسے واپس مانگے اور شوہر ابھی واپس نہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے کاروبار کے لیے سے، دیکھو پیسے قرض کے لیے دیے جاتے ہیں کبھی، اور اس کی تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو یہ پابندی قرض دینے والے پر لازم نہیں ہے. 2 مہینے کے لیے قرض دیا، اگلے دن آپ کی میٹر گھوم گیا، آپ نے کہا واپس، تو آپ کو حق حاصل ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ہے، جب چاہیں آپ واپس مانگ سکتے ہیں. تو یہ 2 مہینے 4 مہینے محض ایک اخلاقی پابندی ہوگی، شرعاً اس کی ذمہ داری لازم نہیں ہے. جس کا پیسہ ہو اس کو ہر وقت اختیار ہے. اس نے کہا تھا 1 سال بعد لوں گا لیکن کل بھی واپس مانگ سکتا ہے. ہاں سامنے والا اگر مجبور ہے، محتاج ہے، دینے کی قدرت نہیں ہے، تو پھر اسلام نے ترغیب دی ہے فنظرۃ الی میسرہ، اسے کچھ وقت مہلت. یہ اخلاقی پابندی ہے. تو اور اگر بزنس کے لیے پیسہ دیا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور 1 سال تک پیسہ نکالوں گا نہیں، تو پھر 1 سال کی پابندی لازم. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بھئی پیسہ دے رہا ہوں تو وہ جب چاہو واپس نکال لو. البتہ اگر وہ پیسہ کہیں انویسٹ کر چکا ہے اور فوری نکالنے میں اس کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو اتنی مہلت دیں گے کہ جو ایسٹس ہیں وہ بک سکیں مناسب ریٹ پر، ٹھیک ہے نا. تو اتنی وہ ایک جو مجبوری میں جتنی گنجائش دی، وہ اس کی تفصیل پھر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی جتنی مجبوری میں اس کو گنجائش دینا بنتا ہے، لیکن ہر وقت اپنا پیسہ وہ نکال سکتا ہے. تو شوہر نے بیوی سے پیسے لیے تھے کاروبار کے لیے، بیگم کا دماغ گھوم گیا کیونکہ سالوں کو پتہ چل گیا ہوگا، انہوں نے بولا ہوگا کیوں دیے، ہم جب ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی یہ تو کسی خاتون نے پوچھا نا، بولیں گے یار میرے بھائیوں کو بدنام کر رہے ہو. ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ہوتا یہی ہے عام طور پر جب بیگم شوہر کو پیسے دیتی ہے، بیگم کے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو ان کا میٹر شارٹ ہوتا ہے. شوہر تو بیوی کو دیتا ہی نہیں کاروبار کے لیے پیسے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن الٹا ہوتا ہے کہ معاملہ بیوی شوہر کو دے دیتی ہے بعض دفعہ. تو اب شوہر واپس نہ کرے تو گناہ گار ہے بھائی. بیگم جب چاہے پیسہ واپس مانگ سکتی ہے اور شوہر پر واجب ہے کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا نا 1 مہینہ 2 مہینے کا، تو فوراً کاروبار سمیٹ کے پیسے واپس لوٹانا واجب ہے. تو اگر نہیں لوٹا رہا تو ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. آئندہ میاں کو چاہیے پیسے لیتے ہوئے 100 دفعہ بھائی کسی بھی وقت واپسی کا مطالبہ ہو سکتا ہے. اصل میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہیں، یہی تو ہم چیخ رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورک شاپ کرواؤں، بٹھا کے نا معاملات لکھنا اپنے بچوں کی جیسے ABCD لکھوایا جاتا ہے نا، ایسے سکھاؤں. بہت زیادہ خیر اسی ورک شاپ کرواؤں. میں پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ کے گھر میں فریج کس کا ہے، کہہ رہے فریج تو پتہ نہیں. کیوں نہیں پتا بھائی؟ مر گئے تو 50,000 کا تو یہ فریج ہے، کس کو وراثت ملے گی؟ لکھو لکھو یہ کس کا ہے، ہر چیز طے کرو. اتنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا؟ پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا، کیا ملے گا. بس یہی کہ میں کیوں مروں، کس نے کہا میں مر رہا ہوں. ارے بھائی میں نے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں، لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اب تو میں یوٹیوب چینل والوں سے کہتا ہوں جو یوٹیوبرز ہیں، یہ لوگ بھی پیسہ کما رہے ہیں نا. تو جو چینل کا جیسے میں نے بتایا نا، جو میرا ایڈمن ہے یوٹیوب پہ، ان کو میں نے فون کیا، بھائی یہ چینل تو سارا آپ کے کنٹرول میں ہے، پاسورڈ آپ کو معلوم ہے، تو مر گئے تو پاسورڈ تو قبر میں چلا جائے گا ٹھیک، تو بیانات کے لیے کیا دوسرا چینل بنائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی کون ہے آپ کے بعد نامزد؟ حالانکہ جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ، احمد طالب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑا کام کیا انہوں نے، سارا چینل وہی چلا رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ. تو میں نے کہا مر گئے تو کون اس کو سنبھالے گا؟ تو انہوں نے کیونکہ بیان سنے ہوئے الحمدللہ، انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا فلاں بندے سے رابطہ کر لینا، وہ چلائے گا. اس کو پاسورڈ بتایا ہوا ہے، اور پاسورڈ بھی ایسے آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ پتہ چلا وہ
وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی. تو یہ سارے چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. ہم تو سوچتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. ان کو میں نے بتایا میں مر گیا تو کیا ہوگا, آپ مر گئے تو. میں ہر وقت جو بھی مجھ سے ملتا ہے نا, کوئی معاملہ کرتا ہے, میں پہلا سوال پوچھتا ہوں مر گیا تو کیا ہوگا, تو مجھے پہلے اس کا جواب دو. کیونکہ بڑی پیچیدگی, دینداروں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اب یوٹیوب کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. میں جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں, ان سے پوچھتا ہوں تم مر گئے تو کیا ہوگا, یہ پیسہ کس کو ملے گا, ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں نا, تو بھائی یہ کوئی ٹرسٹ میں دے دو یا کیا ہے, اس کے بعد کون چلائے گا, کون اس کا والی وارث ہے, کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. خاندانی لڑائیاں ہو جائیں گی. ابھی تو یوٹیوب نیا نیا آئے, اتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں. کیونکہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو ابھی مستقبل میں ایک نئی جنگ چھڑے گی کہ یوٹیوب کا اونر مر گیا تو یہ چینل بیوی کا ہے, بچوں کا ہے, وراثت جاری ہوگی, کیا ہوگا, کسی کو اس سوال کا جواب عام طور پہ پبلک کو معلوم نہیں ہے. اور پھڈے سامنے آنا شروع ہو گئے, کیسز آنا شروع ہو گئے. ہم نے تو پیش گوئی کی تھی, کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جی فلاں کا انا للہ ہو گیا, ان کا چینل پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اب, کیونکہ مشہور چینل ہو گیا. فلاں کہہ رہے میں یہ اس ویڈیو کا اونر میں ہوں, وہ کہہ رہے یہ کاپی رائٹ کا حق وہ تو یوٹیوب نے دیا ہوا ہوتا ہے جس کو, لیکن شرعی طور پر کون ہے. نہیں یاری بات. دیکھو ایک میرا پلاٹ ہے, میں اپنے بڑے بیٹے کے کو وصیت کر کے چلا جاتا ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کو یہ پلاٹ ملے گا میرے مرنے کے بعد, تو قانونی طور پر بین الاقوامی قانون یہ کہ بڑے بیٹے کو ملے گا. شریعت اس قانون کو نہیں مانتی. ویسے یوٹیوب کا بھی یہ قانون ہے شرعی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ہے کس کا. اگر ارننگ, کیونکہ بہت سے چینل تو مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں نا جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں مر گئے تو یہ پیسہ کس کے پاس جائے گا, جس کو پاسورڈ معلوم ہے اس کے پاس جائے گا. نہیں یار یہ بات. تو یہ سب چیزیں پہلے حل کرنے کی ہوتی ہیں. دنیا سے دل نہ لگاؤ, معاملات کیا رکھو ایک نمبر. ہر وقت میں مر گیا تو بس. جس کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے مکھنچو ہے وہ, اس کو عجائب گھر میں وہ اپنے بعد والے لوگوں کو ایک لامتناہی جنگ میں ڈال کے جا رہا ہے. جب پلاٹ میں اوپر آپ کا مکان بنا ہوا ہے, منجلا بیٹا اوپر ایک پورشن بنانا چاہتا ہے, جمعے میں بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے اس پہ. منجلا بیٹا, کیونکہ منجلے کا اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑا والا تو امریکہ جا چکا ہوتا ہے پڑھ لکھ کے, چھوٹا والا ابھی اسٹیبل نہیں, تو منجلے سارے مسئلے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں. منجلے کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے میں اوپر ابو اس پورشن کے اوپر کیا بناؤں گا, ایک گھر بناؤں گا. تو فوراً اس سے پوچھو کہ یہ آپ نے اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا, نیچے والا تو ابا کا ہو گیا, فرض کرو ابا کا انتقال ہو گیا, پھر کیا ہوگا, کیونکہ نیچے والا پورشن تو وراثت میں کیا ہو جائے گا, مشترک. جب مشترک ہو گیا, ایک بھائی کا میٹر گھوما, اس نے بولا میں اسے بیچتا ہوں, مجھے میرا حصہ چاہیے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ یا دو کا میٹر گھوم گیا, انہوں نے کہا ہم اسے بیچتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, حصہ. آپ نے اوپر والا اس لیے بنایا تھا کہ نیچے ابا اماں رہتے ہیں, اجنبی کو نیچے آپ برداشت نہیں کرو گے, کیونکہ سیڑھیاں اپنے اندر سے ہی, کوئی انٹرنس الگ سے تو ہے نہیں. ان کسی بھی چیز کا جواب پبلک کے پاس بس بھیڑ چال چل رہا ہے, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم سب کا بنا رہے ہیں, اوپر ہم سب کا بن رہا ہے, سب کا بن رہا ہے. اب دیکھو ایسے کیسز ہو رہے ہیں, ابا کا انتقال ہوا, ایک پورشن ہے, سب مشترک رہ رہے تھے, پیسہ ایک نے زیادہ لگایا ہے اس میں. پیسہ کس نے زیادہ لگایا, ایک نے, اس لیے کہ ابھی تو سب رہ رہے ہیں. او بھائی جب الگ ہوگے تو فیصلہ کرو کہ جس نے زیادہ پیسہ لگایا ہے اس کو الگ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس سوال کا جواب پبلک کے پاس نہیں ہوتا, پھر مفتیوں کو پریشان کرتے ہیں. اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مشترک گھر بنا دیا نا لوگوں نے, کر کیا رہے ہیں, گھر بنا دیا, منجلے بیٹے نے اس میں کچن منجلے بیٹے نے بنا دیا, اس کو کھانے پینے کا زیادہ شوق تھا. واش روم بنا دیا چھوٹے نے, کیونکہ ان کا اکثر ٹائم کہاں گزرتا تھا, واش روم پہ. اس کو چاہیے واش روم اچھا. جو منجلے کو قبض رہتا ہے اس کو واش روم میں دلچسپی, اس کو کچن میں دلچسپی ہے, کچن اس نے اچھا بنا دیا. ایک نے واش روم پہ پیسہ لگایا,
کیونکہ اس وقت یہ دماغ میں ہے ہی نہیں کہ ہم مریں گے اور جدا ہوں گے اور وراثت تقسیم ہوگی. اس وقت یہ رہ رہے ہیں بھائی, اس نے نلکا لگا دیا, اس نے کچن بنا دیا, کیا جا رہا ہے. اب اچانک سچویشن چینج ہو جاتی ہے. جب ایک کی آپ نے شادی کی تو بیوی ایسی ملی ہے کہ اس کو الگ کرو بھائی, اس کو جوائنٹ فیملی میں رکھنے کا نہیں ہے. اب الگ کریں گے, وہ بولے گا میں نے لیٹرین میں اتنا پیسہ اس لیے تھوڑی لگایا تھا کہ میں کسی اور لیٹرین میں جا کے بیٹھوں. بات آ رہی ہے, مجھے پیسہ دو. تو دوسرے ورثہ کہتے ہیں پیسہ اپنی خوشی سے لگایا ہے نا, قرض تھوڑی دیا تھا. نہیں یاری بات. تو ہم پھر اس منجلے سے کہتے ہیں, منجلہ کہتا ہے میں نے 5 لاکھ روپے لگایا اس میں. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں لگاتے ہوئے کیا کہا تھا آپ نے؟ میں قرض دے رہا ہوں واپس لوں گا, یہ کہا تھا؟ اور اگر کہا تھا تو سامنے والی پارٹی نے اس رقم کو ایز اے قرض قبول کیا تھا؟ صرف بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے. قرض جب آپ دے رہے ہیں تو اگلا مانے بھی تو کہ میں قرض لے رہا ہوں. ارے آپ مجھے لا کے 5 لاکھ روپے پکڑا دیں مجھ سے, اب یہ لو, یہ قرض لے لو. میں کہتا ہوں بھائی میں کیوں قرض لوں تم سے؟ قرض زبردستی تھوڑی ہوتا ہے. اگلا مانے گا کہ میں قرض کے طور پہ لے رہا ہوں, جب آپ کو ضرورت ہوگی واپس کروں گا. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی. اچھا جی میں فی سبیل اللہ لگا رہا ہوں, واپسی نہیں ہے. تو فی سبیل اللہ لگایا تھا تو پھر اب واپسی, اب آپ جہاں مرضی رہو, یہ تو کیا ہو گیا؟ فی سبیل اللہ ہو گیا. اور اگر آپ شرکت چاہتے تھے کہ بھائی میں اس طور پہ لگا رہا ہوں کہ اس گھر کی ویلیو میں اس واش روم کی وجہ سے جو اضافہ ہوگا تو میں اس اضافے میں شریک ہوں گا. یعنی میں گھر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں گھر کی ویلیو بڑھانے کے لیے, تو جتنی ویلیو میرے پیسے سے بڑھے گی مجھے وہ واپس چاہیے. اگر شرکت کا یہ طریقہ باطل ہے, ہوتا نہیں ہے اس طرح, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کھوپڑی میں تو آ سکتا ہے. کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کیوں لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو بھائی ہر چیز میں پہلے کہ میں جو کلر کر رہا ہوں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں یا میں اس کے پیسے الگ سے لوں گا, یہ سب کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر والے کہیں آپ اتنا فنڈر بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ہم سے واپس پیسے لیں گے, یہ ضرور آپ کو اس تکلف کی ضرورت, کوئی بھی ہم میں پیسے نہیں دے گا. واش روم آپ کی زیادہ ضرورت ہے, آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے, بنانا ہے بنا, پتلی گلی سے نکل, تو پھر یہ فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ 2 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لگا دو, 1 کروڑ لگا دو, گھر میں آپ کو الگ سے واش روم کے پیسے نہیں ملیں گے. گھر جب بکے گا تو سب وارثوں کا برابر کا اس میں حصہ ہے. تو بھائی اپنے معاملات کو درست کرو, ایک ایک چیز کو کیا کرو, کلیئر کرو. ابا اگر کبھی جوش میں آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا, ابا کو بتاؤ ابا کاغذ میں نام کرنے سے گھر میرا نہیں ہوتا, تو میرا نہیں ہوا ہے, یہ مجھے قبضہ دیں. شرعی مسئلہ ہے کہ میرا گھر جب بنے گا جب قبضہ کس کا ہوگا, چاہے 1 منٹ کے لیے دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے؟ ابا یا تو سارا مکان سارا سامان بھی گھر کا مجھے دے دیں, کیونکہ جس کا سامان کسی جگہ پہ ہوتا ہے قبضہ اسی کا ہوتا ہے. شریعت میں بھی عرف میں بھی ڈاکومنٹیشن سے نہیں ہوگا. ڈاکومنٹ میں تو بعض دفعہ دیکھو زرداری صاحب نے کتنی پراپرٹی ہے لیکن ساری اپنے نام سے ہے, بہت سے لوگوں کے نام سے ہے نا, تو کیا ان کی ہو گئی وہ؟ پھر تو ہمارے سابق صدر غریب ہو گئے. اپنے نام سے تو بہت تھوڑی ہوگی. تو نام تو بعض دفعہ صرف ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی نام کروا دیا جاتا ہے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے, نام بے شک نہ ہو, نام آپ کے ہو, ہینڈ اوور کر کے اس کو دے دیا تو اس کا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب ابا کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے آپ کو دے دیا, تو آپ ابا سے بولیں ابا دیکھو سچی مچی کا دو یا نہیں دو, لٹکاؤ نہیں مجھے درمیان میں. ایسا کام نہ کرو کہ میں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوں, کنفیوز ہوں. دینا ہے تو قبضہ دو. قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پورا فرنیچر سامان سمیت مجھے دے دو اور آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. یہ تکلف کرنا پڑے گا, نہیں یاری بات. اور میں گھر میں رہوں گا تو 1 منٹ کے لیے بھی قبضہ ہو گیا, کس کا ہو گیا؟ میرا ہو گیا. اور اگر سامان سمیت نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اپنا سامان سارا گھر سے باہر نکالیں. ابا کو آئے گا غصہ کہ کیسی باتیں کر رہا ہے, تو پھر اگر غصہ آنے کا خطرہ ہے تو ابا سے بولو ابا آپ نے میرے نام کر دیا, لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ہوا نہیں ہے یہ, ہاں اس میں وراثت جاری ہوگی. پھر ابا کو ٹینشن نہیں دو بلا وجہ کی کہ گھر سے باہر نکلیں, گھر میں آ جائیں, سامان نکالیں, کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابا سے بولیں ابا آپ ہمارے ابا ہیں, گھر بھی آپ کا ہے, آپ 100 دفعہ لکھ کے دے دیں کہ میرا ہے, یہ میرا ہے نہیں, اور اس میں بھائیوں کا حصہ ہے تو میرا نہیں ہے. یہ بار بار بتاتے نا کہ خام میں وہ بیچارے
اس خوش فہمی میں کہ میں نے بیٹے کو گھر دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو معاملات کلیئر کرو میرے بھائی. ہر چیز میں مہر, یہ کیسز بہت آ رہے ہیں. بیگم کو میں نے پیسے دیے تھے تو میں نے تو سونا بنا کے دے دیا تھا, اب وہ مہر مانگ رہی ہے تو بھائی گولڈ دے دیا نا. تو بھائی تم نے جب گولڈ بنا کے اس کو دیا تھا, یہ بتایا تھا کہ یہ مہر گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. مہر تو طے ہوا تھا 10 لاکھ روپے, سونا آپ 10 تولے اس کو دے رہے ہو, تو بتاؤ تو یہ مہر ہے. بتائے بغیر دو گے تو یہ گریبی ہے, گریبی, یہ مہر نہیں ہے. وہ سمجھ رہی ہے میرے شوہر نے گفٹ دیا, اب بعد میں مہر کے پیسے نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں وہی مہر ہو گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جیسے زکوٰۃ جو ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس دن ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا, وہ غریب کو پیسے دیے تھے, وہی زکوٰۃ فرض کر لیں. ایسے تو پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا کرتے رہے ہو. تو جب دو گے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ. اس میں تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, نیت کافی ہے, لیکن مہر میں زبان سے کہنا ضروری. بیگم یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یا گولڈ دے رہا ہوں, یہ اصل میں جو کیش مہر واجب ہوا تھا وہ گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. ایکسیپٹ کرتی ہے, قبول کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں یہ کیش کرا کے پیسے دے دوں گا. آپ کو عزت راس, ہم سونا دے رہے ہیں آپ کو, آپ جو ہے نا وہ کرنسی مانگ رہی ہے اور ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو معاملات کیا ہونے چاہیے میرے بھائی؟ کلیئر. ایک ایک چیز. قرضہ کسی کا واپس کر رہے ہو تو بتاؤ کہ یہ قرضہ ہے, ورنہ یہ بھی ہو رہا ہے میں نے تو تجھے دے نہیں دیے تھے اس دن 1 لاکھ روپے, اب کیا مانگنے آ رہا ہے؟ او بھائی وہ تو میں سمجھ رہا تھا ویسے ہی مجھے ویسے ہی کھلائے ہیں, تو نہیں ہے بس. اچھا جو معاملات کو کلیئر کرتا ہے لوگ اس کو کنجوس سمجھتے ہیں. بھائی کیا ہے 2 سموسے پکوڑوں کا حساب کر کے بیٹھ رہا ہے تو. سموسے پکوڑے کا نہیں کرو, وہ تو کھلاؤ, لیکن جائیدادوں کا تو ہونا چاہیے نا. گھر میں جو بھی بڑا سامان ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. اور ایک ایک چیز کا نہیں کہ یہ چمچ میرا ہے, یہ والا چمچ میری بیوی کا ہے, ایسا نہیں. وصیت نامہ لکھو. میں نے ایسے لکھا ہوا بھائی گھر میں جتنا بھی سامان ہے, جو بڑا سامان ہے فرنیچر وغیرہ, وہ کس کی ملکیت میں ہے؟ میری ملکیت میں. البتہ فلاں چیز جو ہے وہ گھر والوں کی ذاتی ہے. 2 موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہو, یہ لکھ دو, ختم ہو گئی بات. کتنا ٹائم لگتا ہے یہ لکھنے میں, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد پھڈے نہ ہو. سمجھتے ہو؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, آئے گی نہیں سمجھ میں بات. تو ابھی جا کے نا فوراً فرض کر لو, جیسے ہی بیان ختم ہوتا ہے گھر جا کے بیٹھیں اور فرض کریں کہ آپ مر گئے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کیا کیا پیچیدگیاں آ رہی ہیں. تو اب آپ سوچو یار یہ بھی مصیبت, یہ بھی مصیبت, فلاں کا پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے, میرے بچوں کو تو معلوم ہی نہیں 2 کروڑ میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں, تو بچوں کا حق تو گیا, وہ کون سا دے گا. تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آ جائیں گی, پینسل پہ لکھ لو اور اللہ کا شکر ادا کرو, مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں شعور دے دیا اور دوبارہ زندگی دے دی گویا کہ. تو گویا یوں فرض کرو اب میں دوبارہ زندہ ہو کے, اللہ نے مجھے مہلت دی, بولا تو مر گیا, تیرے تو پھڈے کھڑے ہو گئے, میں تجھے ایک اور زندگی دیتا ہوں, دوبارہ زندہ ہو کے لکھ لے, بچوں کو بتا دے. ٹھیک ہے, نہیں آ رہی بات. اور اپنے بعد وسیع ایسے آدمی کو بنایا کرو جو خود متنازع نہ ہو. مثال کے طور پر باپ ہو آپ, بیٹوں کے پھڈے ہونے کا خطرہ ہے نا, تو اب یہ نہیں کہ میرے بعد یہ بڑا والا بیٹا مسائل حل کرے گا, اس پھڈے کو نمٹائے گا. وہ تو خود ایک خصم ہے, وہ تو خود اس جھگڑے کا حصہ بنے گا, کیونکہ جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے. کیا ہو گیا یار, میں اپنے مالی معاملات میں اپنی اولادوں میں یا گھر والوں میں کسی کو نہیں, میں نے وسیع کہتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھے گا, ان میں سے کسی کو نہیں بنایا میں نے. کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بناؤ گے تو پھر باقیوں کا خیال آئے گا یار یہ اس سے تو خود ہمارا پھڈا ہے, اس میں ڈر ہے کہ یہ اپنے مفاد سامنے نہ رکھ لے. نہیں آ رہی بات. مثال کے طور پر فرض کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, 4 بیویاں ہیں آپ کی, فرض کر لو آپ نے چاروں کو مہر دینا ہے, 1-1 لاکھ روپے بانٹنا ہے. وہ چاروں کا مہر آپ نے وصیت کی 4 لاکھ اور ایک بیوی کے پاس رکھوا دیے کہ میں مر گیا تو باقی 3 اس سے وصول کر لیں. یہ آپ کے احمق ہونے کی نشانی ہے. نہیں آ رہی بات. یا آپ نے باقی 3 کو کیا کر دیا, مصیبت میں ڈال دیا. اب پتہ نہیں وہ دے نہ دے, وہ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے. وہ ہو سکتا ہے بتائے نہ بتائے, کیونکہ وہ خود کیا ہے, خصم ہے نا, وارث ہے, چاہے وہ کتنی نیک ہو سکتا ہے وہ دے دے. تو اسی طرح جب وصیت کی جاتی ہے تو جو خود اس میں انوالو ہوں گے نا, جن کو ملے گا, نہ ان کے علاوہ
تھرڈ پرسن حل کرے گا جس کا کوئی مفاد نہیں ہوگا, وہ دیکھے گا بھائی کس کو کیا دینا ہے. لوگ بڑے بیٹے کو بنا کے چلے جاتے ہیں, بڑے بیٹے کے تو چھوٹے بھائیوں سے ویسے اختلافات ہوتے ہیں, چھوٹے بھائیوں کو تو بڑے پر ویسے ہی ہوتا ہے, یار یہ ابا کی یہ بڑا تھا تو پتہ نہیں چھپا کے نہ بیٹھا ہوا ہو, بتا نہ رہو. ایسے کیس آئے ہیں, خاتون نے کہا ہمارے ابا کا انتقال ہوا تو لاکر میں کیا ہے, وہ لاکر کا پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے گئے تھے کہ تو میرے مرنے کے بعد لاکر کھولے گا. اب پتہ نہیں یہ بتا ہی نہیں رہا کہ کتنے پیسے, سب کے سامنے کھول نہیں رہا وہ. میں نے کہا ابا نے حماقت کی ہے. کیا کیا بھائی, پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے چلے گئے. بے شک وہ نیک ہو, لیکن شیطان کو بدگمانی پھیلانے کا موقع مل گیا. تھرڈ پرسن کو دے کے جائیں جس پہ اعتماد ہو. تو یہ باتیں سیکھ لو یار. مفتی صاحب اگر کسی کو صورتیں یاد نہ ہوں, صرف ایک ہی صورت یاد ہو تو کیا رکعتوں میں ایک ہی صورت, جی ہاں ایک ہی صورت بار بار پڑھتے رہو. مفتی صاحب اہل حدیث والے کہتے ہیں آپ نے آخری نماز رفع دین کے ساتھ ادا کی تھی, غلط کہتے ہیں, ہماری رائے بالکل اس کے خلاف ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے جو آئے نا, انہوں نے بیان کیا کہ نبی نے رفع الدین سے نماز پڑھی. جب دوبارہ آئے ہیں پھر انہوں نے رفع الدین کو بیان نہیں کیا. یہ اس کی علامت ہے, اگلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین چھوڑ دیا تھا. وائل ابن حجر کی ایک حدیث لیتے ہیں, دوسری نہیں لیتے. تو بہرحال اختلاف ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں اس میں شدت جائز نہیں ہے. لیکن آپ جتنے دلائل دے رہے ہو نا, ان دلائل کے خلاف مضبوط دلائل موجود ہیں. کوئی مسجد کی شیخ پیر شریعت کی خانقاہ بھی ہو تو اگر مریدین کا مجمع ان کی مسجد میں آمد پر ادباً کھڑا ہو جائے تو کیسا ہے؟ آمد پہ کھڑا ہونا, کھڑے رہنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیوں کی طرح کسی کے ادب میں کھڑے رہنے سے منع کیا ہے. اب اس کی علماء نے دو تشریحات کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے کھڑے ہونا منع ہے جو چاہتا ہو کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں, جو نہیں چاہتا اس کے لیے کھڑے ہونے میں پابندی نہیں. دوسرا حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ کھڑے رہنا منع ہے, جیسے اجمی کیا ہوتے تھے پہلے, غیر مسلم کھڑے رہتے تھے ہر وقت. تو یہ دونوں تشریحات کی گئی. رشتےدار میں سے کوئی حرام کھاتا ہو اس نے بھی, آپ کہتے ہیں جواب سوال سمجھ میں نہیں آتا, جب جواب آئے گا نا سمجھ میں تو اسی کو الٹ کر کے سوال بنا لیا کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ حرام آمدن سے کسی نے اے سی لگوایا, گھر بنایا, تو آپ کے لیے نہ اس کا اے سی استعمال کرنا جائز, نہ اس کا گھر استعمال کرنا جائز. مجبوری میں استعمال, مجبوری میں تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. مجبوری میں کھانے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ کھائے تو پیسے صدقہ کرنے کی نیت سے کھائیں, لیکن گھر کے استعمال کا کیا ہوگا, وہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. جس نے بنایا ہے وہ اپنے اوپر صدقے کو لازم کر لے, ٹھیک ہے نا. اگر ناپاک اور نجاست کا نشان ایک سکہ جتنا یا اس سے کم ہو تو اسے دھونے کی ضرورت, جی ضرورت نہیں ہے, ایک سکے سے کم ہو. اگر جس نامحرم کو دیکھنے سے شہوت پیدا نہ ہو, اس نامحرم کو دیکھنا بھی حرام اور ناجائز ہے. اصول کے لحاظ سے تو حرام اور ناجائز نہیں ہے, کیونکہ بشرطے کہ وہ پردہ نہ کرتی ہو. اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتی, تو اس کو دیکھنے میں فتنہ نہ بھی ہو تو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے وقار کے خلاف. اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کو اگر دیکھنے میں شہوت نہیں ہے, فتنہ نہیں ہے, تو ان کو دیکھنا جائز ہے. یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر اس کی گنجائش دی گئی تو شیطان کے لیے راستہ کھل گیا, سمجھتے ہو. اس لیے, اور شہوت پرستی کا دور ہے, تو اس لیے کوئی ضرورت ہو تو گنجائش دی جاتی ہے, ضرورت نہیں ہو تو فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے. تو ضرورت کے مواقع الگ ہیں, لیکن فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ شہوت کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ شہوت پیدا ہونے میں ٹائم لگتا نہیں ہے, اور شیطان کہتا ہے کہ نہیں ہے, دل میں حالانکہ ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہو نا, مرد گزر رہا ہوگا اس کو نہیں دیکھے گا, خاتون گزرے گی فوراً اس نیت سے دیکھے گا کہ شہوت چونکہ نہیں ہے لہذا میں دیکھ رہا ہوں. تو شہوت تو وہاں بھی نہیں تھی, جو ابھی موچھوں والا بندہ گزرا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب دل میں فساد ہوتا ہے, لذت کی نیت ہی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا بھائی, کیا قیامت کے دن قبر میں 70 مردے نکلیں گے؟ کیا مردے کو قبر میں جتنے مردے نکلیں گے, جتنے مردے دفن ہوں گے اتنے ہی نکلیں گے. 70 اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ایک قبر میں سینکڑوں مردے دفن ہوتے ہیں. یہ جو بہت سے رہائشی جگہیں ہیں نا جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ کسی زمانے میں قبرستان تھیں, لوگ وہاں رہ رہے ہیں, کیونکہ اتنے لوگ دنیا میں مر کے جا چکے ہیں کہ وہ مٹی میں تحلیل ہو گئے, تو کوئی پتہ نہیں ہم کسی کی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ تو قیامت میں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا, اور مردے کہاں کہاں سے نکل کے جا رہے ہوں گے, تو اس لیے کہا جاتا ہے ایک ایک قبر سے 70. تو کوئی مخصوص عدد نہیں ہے, جتنے دفن ہوں گے
اتنے نکلیں گے. کیبل کا کام پورا حرام ہے کیا؟ اگر نہیں تو کتنے حرام ہے؟ کیبل کا کام میں زیادہ تر چینل فحش ہی ہیں. دیکھو انٹرنیٹ کیبل ڈالنا جائز ہے کیونکہ اس میں سامنے والے کو اختیار ہے کہ وہ کیا دیکھے, جبکہ جو عام کیبل ہے اس میں جو پروگرام ہے نا بنیادی, وہ پروگرام ہی ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, زیادہ تر یہی ہے, گانے بجانے ہیں, زیادہ تر یہی ہے. اس لیے کیبل کا کام نہ کریں. پھر بھی میں صریح حرام اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کیبل میں بھی یہ امکان, کیونکہ کیبل میں بھی یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ کوئی صرف نیوز چینل دیکھنے کے لیے لے رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں یاری بات سمجھ میں, یعنی کوئی یقینی نہیں ہے کہ وہ ناجائز میں ہی کرے گا. اس لیے میں کیبل کے کام کو بھی صریح حرام نہیں کہہ رہا, بلکہ اس میں آپ دوسرے, مجھے اس کے بارے میں حلال و حرام کہتے ہوئے نہ حرام پہ شرع صدر ہے نہ حلال پہ, تو میں اس بارے میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں. بہرحال احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے, کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ لوگوں کی ٹی وی بھی ایک ضرورت ہے, بعض لوگوں کی, ہر ایک کی تو نہیں ہے. ہر کام آج انٹرنیٹ نے, جو کام ٹیلی ویژن پہ ہوتا تھا وہ انٹرنیٹ نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے. تو ٹیلی ویژن میں زیادہ تر تو خرافات, اب بھی خرافات ہی ہیں. تو اس لیے میں ٹی وی گھر میں رکھنے کی بھی پرمیشن نہیں دیتا. کوئی شدید مجبوری ہو تو رکھیں, ورنہ ٹی وی رکھنے کی, جو رکھنے کی چیز ہے بیوی وہ رکھ نہیں رہے, ٹی وی رکھنے گھر میں. انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھتے ہیں نا, تو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو اللہ نے بیوی کو پیدا کیا بھائی, بیوی نہیں رکھ رہے. ڈیجیٹل تصویر میں موبائل چلی گئی تصویر بھی داخل ہے جی, لیکن تصویر کو اگر پرنٹ نکال لیا تو پھر وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہے. قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ ضرور پڑھیں, اچھی بات ہے. اگر خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو کیا گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی, ترجمہ بھی پڑھیں تو ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھیں نا, کسی معتبر عالم کی, پھر گمراہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے بلکہ ہدایت ملے گی. اگر عبادت کرنے کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جائے, یعنی یوں ہو خیال ہو میں تو باقی لوگوں سے زیادہ نماز میں تلاوت کر رہا ہوں اور باقی مسلمانوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگے, تو یہ تکبر کیسے ختم کیا جائے؟ نماز پڑھتے رہیں خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ تکبر نہیں ہے, تکبر کا وسوسہ ہوتا ہے. یہ نماز پڑھنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے, تکبر پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جو آ رہا ہے نا حقیر وکیر, یہ سب وسوسے, اکثر لوگوں کے ساتھ وسوسے ہوتے ہیں, تو ان کی پرواہ مت کریں. جب عادی ہو جائیں گے تو یہ وسوسے خود ہی ختم ہو جائیں گے. اگر والد صاحب نے پوری زندگی حرام کمائے تو جو وراثت کی رقم ملے گی وہ جائز ہوگا. اگر حرام آمدن سے گھر بنایا تو اس گھر میں رہنا جائز نہیں, تو کیا کسی اور کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ دوسرا گھر صحیح سے کرائے پہ چلے جائے, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو مجبور ہے, فقیر ہے, وہ تو رہ سکتا ہے. جو مجبور نہیں ہے وہ والد صاحب کے, سوال پڑھ لیتا ہوں, یہ زیادہ ہی ہو گیا, کچھ جواب سے سوال سمجھ میں نہیں آئے گا. والد صاحب نے ٹوٹلی حرام پیسوں پہ گھر بنایا, ٹوٹلی, اور یہ حرام پیسوں کی وراثت چھوڑی ہے, تو اولاد کے لیے وہ وراثت جائز نہیں ہے. خوب ذہن میں رکھ لیں. ہاں ایک شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس وراثت کو جب ملے تو اسی وقت نیت کریں کہ جتنے پیسے پیسے نہیں, جتنی پراپرٹی, جو کیش رقم ہے وہ تو ویسے ہی صدقہ, وہ تو استعمال نہیں کر سکتے. جس رقم سے والد صاحب نے کچھ خرید لیا وہ کنورٹ ہو گئی نا, تو اب اس میں یہ نیت کریں کہ میں 1 کروڑ کی پراپرٹی آپ کو ملی ہے تو 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, اور صدقہ کرنا شروع کر دیں, تو پھر وہ آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہو جائے گا. اگر کسی کتاب میں قرآن کی صورتیں, آیت اور عربی کی دعائیں زیادہ ہوں اور اردو کم ہو تو عربی اس کتاب کو بغیر, اگر قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں اور باقی تفسیر کم ہے تو پھر اس کو بلا وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آیتیں کم ہیں, تفسیر کا عنصر زیادہ ہے, تو پھر بلا وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں. اگر سورہ ملک, لمبا جواب ہے. بے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ دعا پڑھا کریں بے اولاد لوگ. دوسری شادی کرنے کے لیے کتنی آمدن ہونی چاہیے؟ اچھا سوال ہے. چنگا کتا سی, ٹھیک ہے نا, چنگا کتا سی, سوال چنگا کتا, یہی بولتے ہیں نا. دوسری شادی کے لیے کتنی آمدن, پہلی شادی کے لیے کتنی آمدن ہونی چاہیے, اس کا مدار اس پر ہے کہ رشتہ بھیج کہاں رہے ہو. اگر انڈے والا برگر کھلانا ہے اور بیوی انڈے والے برگر کی عادی ہے تو آمدن اتنی ہونی چاہیے جتنے میں انڈے والا برگر آ جائے. اور بیگم اگر ایسی فیملی سے لے کر آ رہے ہو کہ جو انڈے والے برگر کو اپنی لیے توہین سمجھتی ہے, اس نے ساری زندگی پیزے کھائے ہیں, تو پھر آمدن انڈے والی
نہیں چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا مدار لوگ اس حقیقت کو بھول رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب اتنے پیسے ہوں گے تو شادی کروں گا. بھائی جتنے ہیں اس حساب سے اس سے کم آمدن والی لڑکی لے آؤ. یہ شریعت کا حکم ہے. پیسوں کی وجہ سے نکاح ڈیلے مت کرو. نکاح ڈیلے کیا تو نہ پیسے آئیں گے اور نہ بیوی آئے گی, اور دادا نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاؤ گے. تو جتنی جس وقت ہے اس حساب سے اپنے سے کمتر گھرانے میں تو, اور ظاہر ہے جتنے غریب آپ ہیں اس سے بھی زیادہ غریب دنیا میں موجود ہیں. آپ دنیا کے سب سے غریب نہیں ہیں. اس لیے شریعت نے غریب آدمی کو نکاح کرنے سے نہیں روکا, کیونکہ بھائی جتنی آپ کی اوقات ہے اس سے بھی کم درجے میں نکاح کر کے بیوی لے آؤ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اللہ نکاح میں کے مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ نکاح سے مال میں کیا ہوگی؟ برکت. تو دوسری کا بھی یہی اصول ہے, تیسری کا بھی یہی اصول, چوتھی کا بھی یہی اصول. جہاں پیغام بھیج رہے ہو آپ دیکھو کہ اس کی حساب سے, تو اگر نہیں کھلا سکتے اس کے حساب سے تو یہ نہیں کہ شادی نہ کرو, بلکہ حساب کم کر دو. ایسی لے کر آؤ کہ جس کو اس کے حساب سے میں کھلا سکوں. داغت کنا مہر کسی کا بھی جتنا بھی رکھ لیں وہ آپس کی رضامندی سے. مہر میں برابری ضروری نہیں ہے, وہ مہر لڑکی والوں کا کام ہے. وہ زیادہ مہر رکھیں تو آپ نہ کریں شادی. آپ بولے کم مہر میں کرنا ہے تو کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. ہمارے پاس انڈے والے برگر کے پیسے نہیں ہیں. تم پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو ان کو یہ شعر سنا کے نکل لیا. بولے ہمیں انڈے والے برگر کے پیسے نہیں, آپ 10 تولے سونے کی بات کر رہے ہو. بہت سارے سوال ہیں, مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگلے ہفتے دے دیں, ٹھیک ہے نا؟ میٹنگ بھی ہے, کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو دیر ہو جائے گی بہت زیادہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.